السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ حمیرہ فاطمہ کا ناول بے شرم عشق۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اشال کو جب ہوش آیا اس نے خود کو بند کمرے میں پایا تھا۔ آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو سارے واقعات یاد آئے۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ میر؟ لب آہستہ سے ہلے۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی جو دکھنے میں چھوٹا معلوم ہوتا تھا پر نفاست سے سیٹ تھا۔ پیروں کو عمل میں لاتے وہ وہاں سے اٹھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ لاک کو اوپر نیچے کر کے دیکھنے پر اسے یہ یقین ہو چکا تھا کمرہ بند ہے۔ اس وقت اسے یہاں سے نکلنا تھا، اسی لیے اس نے بجائے شور مچانے کے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ضروری سمجھا۔ کرٹنز بمشکل ہٹاتے اسے کھڑکی نے ایک امید کی کرن دی تھی۔ کھڑکی کے آر پار دیکھتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آس پاس صرف جنگل تھا۔ اس کا ننھا سا دل کانپا۔ اندھیرے سے اسے پہلی بار شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ رات شدید کالی تھی یا اسے محسوس ہو رہی تھی۔ خوف سے قدم پیچھے لیے۔ اتنی ہمت نہیں تھی اس کھڑکی کو پار کرتی جو بہت خطرناک طرح سے بھیڑیوں میں جکڑے بند تھی۔ میر کو پتہ چل گیا ہوگا نا میں وہاں نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ یہاں تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم بیڈ تک بڑھاتے کارنر پر ٹک کے بیٹھتے اس نے پیروں کو فولڈ کیا، چہرہ خود میں چھپایا۔ وہ بالکل ناواقف تھی کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے، اسے کن عزائم کے تحت یہاں لایا گیا ہے۔ یہ بھی کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ ہو سکتا ہے میر یا ڈیڈ کے کوئی دشمن ہو۔ یا اللہ بس صبح ہو جائے۔ کھڑکی کی طرف ایک خوف زدہ نگاہ ڈالتے دل ہی دل میں وٹ کیا تھا۔ دماغ بری طرح خوف کی نظر جکڑا ہوا تھا پر دل کو یقین تھا، جانے کیوں۔ ہاں اس کا دل اس سے اس وقت صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، اس کا محافظ اسے بچا لے گا۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا اور یہاں بھی پہنچ جائے گا، بس تب تک کے لیے اس نے خود کو محفوظ رکھنا تھا۔ فردان تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ اس کا رخ اپنی ماں کے روم کی طرف تھا۔ وہاں پہنچتے اس نے ناک کیا جب ان کی آواز پر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مغرورانہ تاثرات لیے LED کو دیکھ رہی، چہرے پر کہیں نہ کہیں غصہ بھی فہم تھا۔ فردان نے ایک نظر وہاں دیکھا جہاں اسی کمرے کا منظر تھا جہاں وہ اشال کو چھوڑ کر آیا تھا، پھر فوراً نظریں پھیر لی۔ مدھم قدموں سے وہ ماں تک پہنچتا ان کے سامنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھا۔ ماں؟ وہ جو پوری توجہ سے وہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں پھرتی اس پر آ کر رکی۔ آئیبرو چکاتے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، اب تو وہی ہو رہا ہے جو آپ چاہتی ہیں۔ فردان نے ان کے تاثرات نوٹ کرتے دریافت کیا۔ سامنے دیکھو۔ عجیب سا انداز۔ وہ ناسمجھی سے اسکرین کی طرف مڑا جہاں وہ ہیزل آنکھوں والی پری خاموشی سے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہیزل آنکھیں پنکھے پر ٹکی تھیں، چہرے پر طمانینت تھی۔ اس میں کیا ہے؟ وہ آپ کی قید میں تو ہے؟ فردان نے نافہم انداز میں پوچھا جو اب سخت نگاہوں سے اسکرین کو گھور رہی تھی۔ ہاں پر وہ اتنی پرسکون کیوں ہے؟ وہ ڈر کیوں نہیں رہی؟ اسے ڈرنا چاہیے کیونکہ اسے یقین ہے اس کا شوہر اسے بچا لے گا۔ یہ صرف اس نے سوچا تھا، کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا پاگل پن ایک لمحے کو فردان کو بھی خوف زدہ کر گیا تھا۔ جو ہم کل کرنے والے ہیں وہ ہم آج ہی کریں گے۔ کھڑے ہوتے اس نے جیسے اعلان کیا۔ فردان کا چہرہ پل میں سفید پڑا۔ وہ بھی تیزی سے کھڑا ہوا۔ پر ماں، پرور کچھ نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ اب تم جاؤ وہاں۔ اسے کچھ کہتے دیکھ فوراً ٹوکتے اسے بھیجنا چاہا جس پر وہ لب بھینچ گیا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ریلیکس اوکے۔ ان کے کندھوں کو جکڑتے انہیں ریلیکس کرتے بیڈ پر بٹھایا، پانی پلایا اور باہر کی طرف نکلا۔ اپنی ماں کے حکم پر اس کے قدم باہر کی طرف تھے جب کچھ سوچتے وہ لمحے کے لیے رکا اور جیب سے وہ بریسلٹ نکالا اور زیرک نگاہوں سے بغور اسے دیکھے گیا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک آدمی کو کال ملائی۔ پہنچو وہاں پر 15 منٹ لیٹ پہنچنا۔ فون پر آرڈر دیتا وہ گہری سانس بھرتے، ایک نظر اپنے گھر پر ڈالتے گاڑی روڈ پر ڈال گیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ جنگل کے بیچ اسی گھر کے پاس تھا۔ گاڑی سے نکلنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی، بس بریسلٹ جیب سے نکالتے پیچھے کھڑکی سے اندر کی طرف پھینکا تھا۔ صرف 15 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جس آدمی کے انتظار میں وہ اس قدر پرسکون ہے وہ پہنچتا بھی یا نہیں۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ وہیں ٹیک لگا لیا۔
وہ یوں ہی خاموشی سے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب تک میر کو اسے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا جب ڈور کھلنے کی آواز پر خود پر سمٹی۔ خوف اب بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ دل پر یقین تھا وہ شخص آیا جائے گا۔ گیٹ کھلتے سامنے کسی انجان آدمی کو کھڑے دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابل کر معدوم ہوئی۔ ایک سایہ سا چہرے کے سامنے لہرایا۔ کون ہو تم؟ بمشکل خوف کو چھپاتے اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ تیزی سے اٹھتی باہر بھاگنا چاہتی تھی پر وہ لمبا چوڑا شخص پوری طرح سامنے کھڑا تھا۔ جب اس کے سوال پر مقابل کمینگی سے مسکراتی خباثت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوس نے شال کا خون سکھایا تھا جب وہ پیچھے کا دروازہ دوبارہ بند کر چکا تھا۔ ڈور کیوں بند کیا ہے؟ وہ چیخی۔ وہیں اس آدمی کے بڑھتے قدم اشال کی جان پر بنے تھے۔ وہی کرنے جس کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے میڈم، وہ کہتے کمہینگی سے ہنسا۔ تم جاہل آدمی، میرا شوہر تمہیں چھوڑے گا نہیں، میرے قریب بھی مت آنا۔ انگلی دکھا کر اسے وارن کیا تھا پر اکیلے کمرے میں اس ہٹے کٹے مرد کو دیکھتے اس کے دماغ سے یہ تک نکل چکا تھا اسے لڑنا بھی آتا ہے۔ ارے اب تم جیسی چیز میسر آئے تو تمہارے شوہر کو بھی جھیل لیں گے۔ وہ منہ کھولتے غلاظت بک رہا تھا جب وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکا۔ وہ پوری طاقت لگاتے پیچھے ہٹانے لگی، آنکھوں سے کچھ قطرے ٹپکے اور پھر وہ بے اختیار ہوئے۔ نہیں پلیز، میں پریگننٹ ہوں۔ وہ تکلیف سے اسے پیچھے ہٹاتے منت کرنے لگی تھی۔ اسکرین پر دیکھتی اس عورت کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی جیسے سامنے کے منظر نے اسے کافی سکون دیا ہو۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تھوڑا صبر کرو، تمہیں بھی سکون ملے گا۔ اس کے مسلسل مزاحمت کرتے ہاتھوں کو جکڑتے اپنے ایک ہاتھ میں قید کیا۔ جب اس کی بات پر اشال نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے اس کے چہرے پر تھوکا۔ اس آدمی کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ گھٹیا عورت، تیری یہ مجال؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے چیخا۔ بے اختیار اس کا بھاری ہاتھ اشال کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا اور بڑے ہوئے ناخن گردن پر خراش کی صورت واضح ہوئے تھے۔ وہ سسکی، تم مرو گے، دیکھنا تم مرو گے۔ اشال کو اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں جب وہ بے اختیار مسکرائی۔ اس مسکراہٹ نے دو لوگوں کو چونکایا۔ وہیں باہر گاڑی میں بیٹھے شخص کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ بھرم تھا اس لڑکی کے لہجے میں کہ ایک لمحے کے لیے اس آدمی کا دل کانپا جیسے وہ واقعی اس کی موت کی صحیح سنا رہی ہو۔ وہ سر جھٹا تک ایک بار پھر جھکا پر لمحوں میں منظر بدلا۔ اب وہ مسکراتے چہرے سمیت نڈھال سی بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی جہاں وہ شخص پاگل ہوتا اس آدمی پر ٹوٹ پڑا تھا جو کچھ دیر پہلے جانے خود کو کیا سمجھ رہا تھا۔ فردان، شہرین عالم نے سامنے اسکرین پر چلتے منظر کو دیکھتے بے اختیار اپنے بیٹے کو کال ملائی جسے انہوں نے خود بھیجا تھا۔ پہلی بیل میں کال ریسیو ہوئی تھی جب انہوں نے تڑپ کے اس کا نام پکارا تھا۔ جی موم۔ وہ جانتا تھا یہ کال آئے گی جب وہ سامنے سے اسے وہاں سے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ انہیں مطمئن کرتا کال کٹ کرتے وہیں نظریں ٹکا گیا۔ جب سے آئے ہیں اسی طرف متوجہ ہیں، ذرا میری طرف بھی نظر کرم کر لیں۔ اس آدمی کو زمین پر تڑپتی حالت میں دیکھ اسے یقین ہو چکا تھا یہ آدمی اس کے سامنے مرے گا، پر اپنے منہ کا کیا کرتی جو اتنی دیر سے خاموش رہنے کی وجہ سے پریشان ہو چکا تھا۔ جب ہی سارے لفظوں کو آزاد کر کی ان کی توجہ اپنی طرف کر گئی۔ زمین پر پڑے اس آدمی کو حقارت سے دیکھتے انہوں نے سامنے نظریں جھکائے بندوں کو اشارہ کیا جو سمجھتے وہ آگے بڑھتے اسے اٹھا کے لے گئے۔ سامنے کھڑے شخص نے اتنی بری طرح سے مارا تھا کہ ان کے ہاتھ لگانے پر بھی وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ اشال، اس تک پہنچتے اسے کھڑا کیے، تڑپتے ہوئے اس کے نازک وجود کو خود میں بھیجتے کتنے لمحوں سے تڑپتے دل اور سسکتی دھڑکنوں کو قرار پہنچایا تھا۔ اس کے وجود کی نرمی محسوس کرتے اندر بھڑکتی آگ پر جیسے ٹھنڈی پھوار برسی تھی۔ خدا کا خوف کرے، سانس نہیں آ رہی مجھے، بمشکل چہرہ نکالتے اس نے معصومیت سے کہا جسے نظر انداز کرتے وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ تم نے میری جان نکال دی۔ دل نے بس یہی دعائیں دی تھی۔ وہ لڑکی دل دھڑکنے کی وجہ بن چکی تھی، اس کی تھوڑی سی دوری بھی دل کو برداشت نہ تھی۔ اب آپ میری جان کیوں نکال رہے ہیں؟ اپنے گرد ان کا سخت حصار محسوس کرتے اس نے معصومیت سے کہا۔ چلو۔ خود کو پرسکون محسوس کرتے اپنا حصار کچھ نرم کرتے باہر چلنے کی طرف اشارہ کیا جب اشال نے ان کی بات پر برا سا منہ بنایا۔ اسے رکے دیکھ پیچھے گھومتا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جس نے آنکھیں پٹ پٹاتے معصوم صورت لیے بائیں واہ کی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ گہری مسکراہٹ لیے اسے باہوں میں بھر گئے۔ یہ منظر اس عورت کی نگاہ نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کی ساتھ موجود ٹیم اس آدمی کے ساتھ کمرے میں لگے کیمراز بھی لے کر جا چکی تھی۔
اشال، تھینک گاڈ تم آ گئی، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، خاص کر ڈیڈ۔ گھر پہنچتے کتنی دیر شیزا شاہ اسے ساتھ لگائے پیار کرتی رہی تھیں۔ ان کی بھیگی آنکھیں بتا رہی تھیں وہ کتنا دیر روتی رہی ہیں۔ سب سے ملنے کے بعد جیا اس کے پاس بیٹھتے پیار سے بولی، تم تو خوش ہوگی؟ اشال نے بمشکل مسکراہٹ دباتے سیریس سے لہجے میں کہا، میں کیوں خوش ہوں گی بھلا؟ جیا کا منہ حیرت سے گھلا، میں واپس جو آ گئی ہوں۔ وہ خوشی سے بولی تو جیا نے گھور کے اسے دیکھا، اتنی بدتمیز ہو تم، میں کیا سمجھی؟ جیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک پل کو اسے واقعی لگا جیسے اشال سمجھ رہی ہو کہ اس کے جانے پر وہ خوش تھی، پر یہاں تو میڈم کو مذاق سوج رہا تھا۔ تم دماغ کا استعمال ہی کم کرتی ہو، وہ کندھے اچکاتے عام سے لہجے میں کہتے اس کی گھوریوں کو سرے سے نظر انداز کر گئی جب سمیر جانے کہاں سے حاضر ہوا تھا۔ آپ کو تو خیر کہیں چین نہیں، پر میرے باپ کو آرام کی ضرورت ہے، تو کیا ہی بہتر ہو آپ اپنے روم میں جانے کی زحمت کریں۔ اس نے آتے ہی طنز کے تیر چلائے تھے۔ جب اشال نے نظریں گھمائی تو معلوم ہوا کہ شوہر محترم تو اوپر جا چکے ہیں۔ اس نے سرد سانس بھری، تم بس اپنی زبان کو چین دو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ بھی اسی انداز میں طنز کرتی آنکھیں گھمائے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا لڑکی ہے، جیا نے تعصب سے کہا۔ واقعی کیا لڑکی ہے، بات تو وہی تھی، پر سمیر کے انداز میں داد تھی، ذرا جو اسے فرق پڑتا ہو کسی چیز سے۔ جیا نے اس کی چالاکی یاد کرتے جھرجھری لی۔ اسے کتنا فرق پڑا ہے یہ جاننے کے لیے تمہیں ان کے روم میں کان لگانا ہوگا، ضرورت پڑی تو نظریں بھی۔ سمیر نے اوپر روم کی طرف دیکھتے مزے سے جواب دیا، استغفر اللہ۔ جیا نے اسے گھور کے دیکھا جو اس کا چہرہ دیکھتے ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں ہی جاننا تھا اسے فرق پڑا یا نہیں، سمیر نے معصومیت سے کہا۔ تھینک یو، وہ بس یہی بول سکی۔ یو ویلکم، کندھے تھوڑے جھکاتے داد وصول کی۔ بائی دا وے کس لیے؟ مجھے یاد دلانے کے لیے، جیا نے مسکراتے کہا جب سمیر نے آئیبرو چکائے جواب طلب کیا۔ کیا یاد دلایا؟ یہی کہ شال اکیلی نہیں ہے، اس جیسا ایک اور پیس بھی ہے جسے میں سالوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ دانت پر دانت جمائے کہتے تکیا اس کے منہ پر مارے وہ اپنی روم کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ چہرہ پیچھے کرتے ہنس دیا۔ وہ خراما چلتے کمرے تک آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے شدید اندھیرا محسوس ہوا تو اس نے منہ بنایا۔ گیٹ بند کرتے پہلا کام اس نے لائٹ آن کرنے کا کیا تھا۔ سامنے ہی وہ شخص بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی جسے محسوس کیے شال کو خود پر افسوس ہوا تھا۔ وہ تھوڑا احتیاط کر لیتی تو اتنی پریشانیوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے، پر یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹے رہے۔ یہ شاید ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتی ڈریسنگ میں بند ہو گئی، کیونکہ اس وقت اس کے اعصاب پرسکون ہونے کی شدید ضرورت تھی، جس کے لیے ضروری تھا وہ پرسکون سا لباس زیب تن کرے۔ میر تھوڑی دیر بعد آرام دہ کپڑوں میں باہر آتے ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اپنے نام کی پکار پر مقابل نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھوں میں بیک وقت سرخی ساتھ شدید تڑپ تھی۔ وہ بنا کچھ کہے آگے کو ہوتی ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ I'm sorry، زیر لب آہستہ کہا جو مقابل بمشکل سن پایا تھا۔ میر کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ تم سوری کیوں بول رہی ہو؟ ان کی سنجیدہ سی آواز پر اس نے تھوڑا سا چہرہ اٹھائے ان کی طرف دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اتنا پریشان ہونا پڑا، اس نے آہستہ سے کہا۔ مقابل کی مسلسل خاموشی پر اسے یوں ہی محسوس ہوا جیسے وہ اس سے ناراض ہیں اور اس سب کے ذمہ دار اسے ہی سمجھتے ہیں، جو کہ وہ کہیں نہ کہیں تھی۔ نہ وہ ضد کرتی نہ اتنا کچھ ہوتا۔ اس سب کا بہت بھاری نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سب نارمل ہے، پر اگر کھینچا تانی میں کچھ غلط ہو جاتا تو؟ یہی سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس میں تمہاری کیا غلطی؟ نرمی سے اس کے بال سہلاتے پوچھا۔ ہم اسے ناراض نہیں ہیں؟ اب کے باقاعدہ ان کی طرف گھومتے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا؟ وہ بھی حیرانی سے بولے، کیونکہ وہ کہیں بھی اس کا ذمہ دار اشال کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی بچپنا کر جاتی تھی، پر یہ تو ان کی لاپرواہی تھی جو ہر چیز سے واقفیت رکھتے اس کی حفاظت میں چوک گئے۔ تھینک گاڈ، میں اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس کھینچتے اپنا سر تکیے میں گرایا۔ چہرے پر سکون چھایا تھا۔ ویسے آپ کتنے وہ ہیں؟ کندھے پر ہاتھ مارتے اس نے گھورتے ہوئے کہا جب اس کی طرف جھکتے دائیں ہاتھ کی کوہنی تکیے پر ٹکائے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے گال کے پوروں کو سہلایا۔ ڈیش انسان، کب سے فری میں کیوں بھاؤ دکھا رہے تھے؟
آنکھیں چھوٹی کی اس نے مقابل کی تھوڑی دیر پہلے والی حالت کے بارے دریافت کیا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے کچھ اور سوچ رہے تھے اسے ناراضگی سمجھ کے بیٹھ گئی۔ ساری سوچوں کو پرے کرتے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں جو اس وقت ان کو دیکھ رہی تھیں مقابل کو بہت کچھ کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے نا؟ چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں میں الجھائے ہلکا سا کھینچا جس پر وہ کراہی۔ تو آئندہ تم کسی بات پر ضد نہیں کرو گی؟ اور ابھی وہ بول رہے تھے جب نظریں اس کی سراہی دار گردن کی گہری پر رکی جہاں سرخ نوچنے کے نشان سفید رنگت میں واضح ہو رہے تھے۔ اسے دیکھتے آنکھیں خود بخود سرد ہوئی تھیں۔ اشال بس خاموشی سے ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی جن کا مسکراتا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا۔ میں وہ بھی کچھ کہتی جب مقابل اس کی بات کو سنی انسنی کرتے اس کے گردن پر جھکتے اس پر اپنے لب ثبت کیے۔ اشال نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس شخص کا لمس زندگی کی مترادف تھا جو اپنے ہونے کا یقین دلاتا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی گلاب سی مہک ان کے اعصابوں کو مکمل اپنے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ دل پر سلگتی آگ پر جیسے چنگاری بھڑکی تھی۔ وہ بے خود سے ہوتے جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے وجود پر چھوڑنے لگے۔ یہ لمس اشال کو پاگل کرنے کو کافی تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگیں جب میر نے چہرہ گردن سے نکالے اسے دیکھا جو بہکی بہکی نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے دیکھنے پر وہ بے اختیار مسکرائی۔ مسکراہٹ میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ مقابل نے آنکھیں چھوٹی کی اس مسکراہٹ کی وجہ دریافت کرنی چاہی تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا میں آپ کو خود میں پاگل کر دوں گی، آپ چاہ کے بھی خود کو چھڑا نہیں پائیں گے۔ دیکھ لیں ایسا ہی ہے نا؟ ایک ادا سے اپنی باہیں ان کی گردن میں ڈالے سرشاری سے اس نے ایک ایک لفظ کہا تھا۔ مقابل نے بنا کچھ کہے اس کے سرخ پھڑ پھڑاتے لبوں کو قید کرتے ان لمحوں کے حصار کو مضبوط کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم صبح صبح؟ صبح کی روشنی پوری طرح سے ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ جیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یوں ہی لان میں ٹہل رہی تھی جب سمیر کو باہر جاتے دیکھ اس تک آتے دریافت کیا۔ اپنی بارات لے کر چلو گی؟ وہ جو اپنے موڈ میں گنگناتے ہوئے باہر جا رہا تھا اس کے پوچھنے پر اس کی طرف نگاہیں ٹکاتا چہکتے ہوئے بولا جبکہ جیا نے اس کے جواب پر بھیزاڑی سے آنکھیں گھمائی۔ سیدھی طرح سے جواب دو، فالتو کی ٹھنڈی مت کرو۔ تمہیں کیوں دلچسپی ہے جاننے میں؟ سمیر پوری طرح لڑنے کے موڈ میں آتا گاڑی کا گیٹ بند کیے اس کی طرف گھومتے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھنے لگا، ذرا جو تمہارے اندر ڈیڈ والی ڈیسنسی ہو۔ بیزار نگاہیں اس کے انداز پر ٹکاتے اسے اندر تک جلانے کے بعد وہ وہاں سے اندر کی طرف چل دی، پیچھے سے اس کے جملوں کو مکمل اگنور کیے۔ بدتمیز لڑکی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں ڈیڈ کا ہی بیٹا ہوں۔ اوے رکو، سن کے جاؤ۔ پر وہ سنی انسنی کیے جا چکی تھی۔ بدتمیز۔ سر جھٹکتے دوبارہ گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی خان پیلس سے نکال گیا۔ اس کا رخ شاہ ولا کی طرف تھا۔ راستے میں رک کر اس نے پیارا سا وائٹ لرلیز کا بکے پرچیز کیا تھا۔ شاہ ولا پہنچتے بکے اس گاڑی میں ہی چھوڑے وہ اندر بڑھا تھا۔ آؤ سمیر بیٹھو، ناشتہ ہی لگا رہی تھی میں۔ اسے دیکھتے شیزا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا جب وہ بھی ریورس مسکراہٹ دیتا ان تک پہنچتے بہت عقیدت سے ان کا ہاتھ چومتے وہیں بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، بڑی محبتوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اذلان شاہ کی آواز پر وہ دونوں مسکرائے۔ بڑی موم تو پیار کیے جانے کے قابل ہیں، آپ بس جلس مت ہوئیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ متلاشی نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ بڑا مکھن لگا رہے ہو برخوردار، خیر تو ہے، کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اذلان شاہ کی شکی نگاہیں محسوس کرتے وہ گڑبڑایا تھا، پھر فوراً خود کو کمپوز کیا تھا۔ جی دادو نظر نہیں آ رہی؟ آس پاس دیکھتے سرسری سے پوچھا۔ ہاں، اماں سائیں کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، آپ لوگ ناشتہ شروع کریں۔ سمیر کو جواب دیتے وہیں بیٹھتے شیزا شاہ نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالا تھا۔ اشال ٹھیک ہے بیٹا؟ شیزا جو کب سے بے چین تھی ان کی بے چینی نوٹ کرتے اذلان شاہ نے خود ہی ان کا سوال پوچھ لیا۔ جی ہاں، آپ کی بیٹی کی قابلیت پر آپ کو ذرا شک ہے؟ کل بھی جیا کو تنگ کرتے کرتے کمرے میں گئی تھیں۔ سمیر کے جواب پر وہ دونوں مسکرائے، پھر ادھر ادھر کی باتوں میں انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد ٹہلنے کا کہتے جان کے پیچھے سائڈ پر آیا تھا۔ جانے کیوں پر اس کے دل کو یقین تھا وہ لڑکی یہیں ملے گی، اور اس کی سوچ کے عین مطابق وہ وہیں خود بھٹکتی ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ آپ کے لیے۔ نوری کی عادت تھی صبح واک کرنے کی، جب وہ نہ جانے خود کے بارے میں سوچتے سوچتے اکثر دنیا سے گم ہو جاتی تھی۔ اب بھی ایک جانی پہچانی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا
اور اس پر آنکھیں کھولتے سامنے ان پھولوں کے گلدستے نے۔ اچانک ایک لمحے کا ادراک ہوا تھا، وہ ہر چیز بھلائے بنا دینے والے کو دیکھے ان پھولوں کو پکڑ گئی۔ چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سمیر تو حونک بنے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی سنہری رنگت اس وقت چمک رہی تھی اور مسکراہٹ اس پر چار چاند لگا رہی تھی۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں۔ اور پھر لمحے میں وہ مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف گھومی۔ اسے شدید حیرانی ہوئی تھی اپنی اچانک کی اس حرکت پر۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ خود کو نارمل کرتی چہرے پر سرد تاثرات سجا چکی تھی۔ سمیر بس خاموشی سے کھڑا اس کے پل پل بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز سمیر کو یہ باور کروا چکا تھا کہ دل تو اس کے پاس بھی تھا اور اب بھی مچلتا تھا، بس کم عمری میں چڑھے اس کھول کو کسی نے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پکڑے اسے؟ کتنی بار کہا ہے آپ سے میرے راستے میں مت آیا کریں؟ بے دردی سے ان پھولوں کو زبردستی اسے پکڑاتے وہ گھومتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، جب اس کے اگلے جملوں نے نوری کے قدم روکے۔ ہر مرد زارون ملک نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، پر اب اس کے خول سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف یہ نام سنتے نوری کا دل دھک سا ہوا۔ اسے لگا کسی نے ایک بار اس کے پھر زخم ادھیڑے ہوں۔ یہ نام تو وہ خود کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ غصے سے چیخی۔ آپ کا خیر خواہ۔ دو بدو جواب آیا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ بہت بے بسی تھی اس کے لہجے میں، جیسے وہ بار بار یوں اس تک راستوں سے پریشان ہو رہی تھی، پر سامنے والا بھی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ چند قدم لیتا اس کے قریب تر آتا کھڑا ہوا۔ نوری چاہ کر بھی اپنی جگہ سے ہل نہ پائی، بس خاموشی سے دیکھے گئی۔ آپ مان کیوں نہیں جاتی پھر؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ کیا؟ اس کے لب ہلکا سا پھڑپڑائے۔ مجھ سے شادی کے لیے؟ بنا لگی لپٹی کے اس نے صاف صاف کہا، جس پر وہ کئی لمحے خاموشی سے اسے اور اس کے بڑھائے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ کچھ مہینوں بعد۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ شائنہ اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ فرحان احمد نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر گری اور کارنر سے سر پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ اس کی سسکی نکلی، پر مقابل نے آگے بڑھ کر اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ خود ہی اٹھتے دوبارہ کھڑی ہوئی تھی۔ بتایا تو ہے، 1000 بار بتایا ہے، پر شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو سنو پھر۔ تمہارے سابقہ شوہر سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے، اس کی وجہ سے بزنس میں لاس ہوا تھا مجھے، اس لیے، بس اور کچھ نہیں۔ ورنہ ہے کیا تم میں؟ وہ لفظ بہ لفظ دہراتا اسے ایک بار پھر پچھتانے پر شدید مجبور کر گیا تھا۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں فرحان، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے پاگلوں سا انداز تھا، جب فرحان احمد کہکا لگا کے ہنس دیا۔ پیار؟ پتہ ہے تمہیں پیار کیا ہوتا ہے؟ ارے نہیں ہو یار تم میرے کسی کام کی۔ حقارت سے اسے دیکھتے بولا۔ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ وہ پھر سے چیخی۔ بتایا تو ہے، 1000 بار بتایا ہے، پر شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو سنو پھر۔ تمہارے سابقہ شوہر سے بدلہ لینے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے، اس کی وجہ سے بزنس میں لاس ہوا تھا مجھے، اس لیے، بس اور کچھ نہیں۔ ورنہ ہے کیا تم میں؟ وہ لفظ بہ لفظ دہراتا اسے ایک بار پھر سے پچھتانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں تمہیں… وہ چیختے کچھ کہنے لگی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے بیزار چہرہ لیے آہل کھڑا تھا۔ موم ڈیڈ، کتنی بار کہا ہے آپ لوگوں کو لڑنا ہو تو آہستہ آواز کریں، بندہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا، آپ لوگوں کا تماشا ہی ختم نہیں ہوتا۔ سوری بیٹا، تمہارا روم نیچے سیٹ کروا دیتا ہوں، تمہاری ماں تو روز کا ہے۔ فرحان احمد کے لہجے میں بیٹے کے لیے نرمی آن سمائی تھی۔ آہل دیکھو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آہل تک پہنچتے کچھ کہنے لگی تھی، جب آہل نے بیزاری سے انہیں ٹوکا۔ موم پلیز اپنی لڑائیاں خود لڑیں، مجھے ان سب جھمیلوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹائے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ حونک بڑی کھڑی تھی۔ میں نے کہیں سنا تھا جب ہم اولاد کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے لگیں تو وہ بھی مطلبی ہو جاتی ہے۔ اب تمہارا وقت نہیں رہا۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے اور پاگل کرتے کمرے سے نکل گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کا دل اب بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں بس سے آ جاتی۔ نوری گاڑی میں بیٹھتے سمیر سے بولی، جب وہ ہنس دیا۔
اب دوست ہوں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں. ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ میرے آفس کا روٹ ہے، میں خود بھی گھر جا رہا تھا. گزرتے وقت نے ان کے درمیان ایک خوشگوار تعلق قائم کر دیا تھا، اور وہ تھا دوستی کا. یہ بھی سبیر کی شدید محنت تھی، ورنہ یہ کبھی ممکن نہ ہو پاتا. اب تو وہ کافی فرینک ہو گئے تھے. وہ اپنی کوئی بھی بات آرام سے اس سے کر لیتی. ہاں، وہ پروپوزل وہیں کا وہیں تھا. سمیر کہیں بے اجازت اور سمجھانے پر اس نے اپنی ڈراپ کی ہوئی اسٹڈی سٹارٹ کی تھی اور 2nd ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا. آئس کریم کھائیں؟ آئس کریم پارلر کے قریب سے گاڑی گزرتے دیکھ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا. خدا کا خوف کرو لڑکی، یہ آئس کریم ٹھنڈ میں کھا کر گلا خراب کروانا ہے؟ سمیر نے نفی کی تو اس نے منہ بناتے چہرہ دوسری طرف موڑا. یعنی وہ ناراض ہو گئی تھی. جب چاروں ناچار سمیر کو گاڑی روکنی پڑی. چلیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ خوش دلی سے ہاں میں سر ہلاتے باہر نکلی تھی. اور کوئی انفو؟ وہ اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کے بٹنز چھیڑ رہے تھے اور ساتھ کال پر محو گفتگو سے. آگے سے جانے کیا کہا گیا تھا جب انہوں نے ہنکارا بھرا. اپنے اور اپنی ٹیم کے کام کی سپیڈ بڑھاؤ. اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور ایک عورت تک نہیں پہنچ پائے. لہجے میں غصہ عود آیا اور جلتی نگاہیں اسکرین پر چلتے منظر پر مرکوز تھیں. اس کی پوری بات سنتے، اسے گائیڈ کرتے فون سائڈ پر رکھا. شاہ؟ ان کے لب ہلے. اب وہ عورت خود نہیں آئے گی، تم بلاؤ گے اسے. وہ خود کو بتاتے ایک ایک کر کے سارا ڈیٹا چیک کر رہے تھے جو ان کے مہینوں کی محنت تھی. ایکسکیوز می، کیا آپ کے پاس مسز علمیر وجدان خانزادہ کے لیے تھوڑا سا وقت ہے؟ ان کا سارا فوکس اور نرم مگر زبردستی سخت ہوئی آواز نے توڑا تھا. جب چہرہ اٹھائے اسے دیکھا، وہ تپی تپی سی سرخ چہرہ لیے سامنے کھڑی تھی. شارٹ فراک ساتھ وائٹ کیپری میں اس کا بھرا بھرا سراپا اور چہرے پر چھائی معصومیت کا نور انہیں مبہوت ہی تو کر دیتا تھا. بے اختیار ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. نو وے، ہٹائیں اپنی یہ اسمائل. اس نے فوراً نظریں پھیری جیسے واقعی وہ پگھلنے لگی ہو. ان کی مسکراہٹ پوری شان سے گہری ہوئی تھی. ہاتھ بڑھاتے بہت احتیاط سے اسے خود کے نزدیک کرتے تھائس پر بٹھایا، ساتھ کمر کے گرد حصار بناتے اور قریب کیا تھا. وہ یوں ہی ادائے بے نیازی سے آنکھیں پھیری بیٹھی رہی جب اس کی نازک سراہی دار گردن کو اپنے ایک ہاتھ کے لپیٹ میں لیتے زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کیا. کیا بات ہے، آج مسز میر اتنا غصہ کس بات پر کر رہی ہیں؟ نرمی سے پوچھا، کیونکہ آج کل وہ ایسے ہی ہر بات پر چڑ جاتی تھی. کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ آنکھیں چھوٹی کے شکی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا. میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگے. کیا کیا ہے؟ اس کمرے کو تو اپنا گھر ہی بنا لیا ہے، جب دیکھو اس کمرے میں چپکے رہتے ہیں. سچ بتائیے، کس ہوتی سوتی کے ساتھ لگے رہتے ہیں؟ انگلی دکھا کے وارن کرنے والے انداز میں پوچھا. میں کس کے ساتھ لگوں گا یار، میرا دھیان آپ سے ہٹتا ہی نہیں ہے. سر سیٹ پر ٹکاتے دلچسپ نگاہوں اس پر ٹکائے ہوئے جواب دیا تھا. ہاں ہاں، باتیں سنو ذرا. اس کے ڈرامیٹک انداز پر مقابل نے اپنی مسکراہٹ دبائی. زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سچ سچ بتائیے، ایسا کون سا ضروری کام ہے جو آپ ہر وقت اس لیپ ٹاپ سے چمٹے رہتے ہیں؟ گھورتے ہوئے پوچھا. چہرہ فرسٹریشن کو واضح کر رہا تھا. آفس کا کام تھا بس. واقعی؟ بے اختیار اس کا انداز بدلا. خود کو ان کی طرف جھکاتے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کالر پر پھنساتے بہک کے انداز میں پوچھا، جس پر لیپ ٹاپ تک جاتا ان کا دوسرا ہاتھ خود بخود اپنی جگہ سٹیل ہوا. اس کی قاتل نگاہیں اور بہکی ادائیں مقابل کو کسی قابل ہی کہاں چھوڑتی تھی. اشال بغور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو ضبط کرنے کو پاگل ہو رہے تھے. جانے کیوں سے ہنسی آئی. اشال، اس کا نام لیتے اسے باز رہنے کو کہا، کیونکہ اس کی حرکتیں مقابل کی دھڑکنوں کو بھٹکاتے خود تک رسائی دے دیتی تھیں. جب ان کی بات کو نظر انداز کیا، اس نے جھکتے میر کے شرنگرفی لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوا اور پیچھے ہٹتے ان کے تل ملاتے تاثرات دیکھتے کھلکھلائی. ایک بار ڈیلیوری ہو جانے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا. انہوں نے وارن کیا جو اس نے ہوا میں اڑایا. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ہپنوٹائز کر سکتی ہوں. ان کی طرف جھکتے بڑی رازداری سے بتایا، جس پر وہ آئیبرو اچکائے مزید سننے کے خواہش مند نظر آئے. اب دیکھیں نا، آپ سب کچھ بھولیں، مجھ میں گم ہے. آپ تو یہ بھی بھول گئے آپ کو اسکرین آف کرنی ہے. دل کے مقام پر اپنا نام لکھتے اس نے دھیرے دھیرے کہتے مقابل کو چونکایا. وہ ہوش میں آتے اسکرین آف کر گئے اور گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھا. وہ پھر ہنسی. ارے ارے، یہ رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ بلیو می، جو چیز آپ نے دکھانی نہیں وہ خود دیکھوں گی بھی نہیں. ان کی داڑھی پر انگلی سے ہلاتے وہ مسکراتے ہوئے بولتی میر کو پرسکون کر گئی تھی. اچھا سنیں، مجھے بھوک لگی ہے. اچانک یاد آنے پر اس نے بتایا. کیا کھاؤ گی؟ فون پکڑتے پوچھا.
کیک اور کولڈ ڈرنک۔ چہکتے ہوئے بتایا، نو وے، کولڈ ڈرنک نہیں، سارا مجھ پر نکالو گی، یاد ہے نا پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا، کولڈ ڈرنک تم سے ہضم نہیں ہوتا۔ انہوں نے فوراً نفی کی، ہو نہ ہو پر میں پیوں گی، دیٹس فائنل۔ دونوں کے درمیان پھر سے تکرار ہوئی اور پھر چاروں ناچار میر کو اس کی بات ماننی پڑی تھی، کیونکہ محترمہ نے پھر سارا گھر سر پر اٹھانا تھا اور رات تک کچھ نہیں کھانا تھا۔ جب بات ہی میری ماننی ہوتی ہے تو بھلا کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے انہیں چھوڑا جو بس تعصب سے اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کمرے میں ہوتی ہلکی سی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بمشکل آنکھوں کو کھولتے اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے اطراف کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی نیند کا خیال کرتے نہ ہی کرٹنز ہٹائے گئے تھے اور نہ ہی روم کی لائٹ آن کی گئی تھی۔ اشال نے مسکراہٹ دباتے میر کی طرف دیکھا جو مکمل تیار کھڑے اب معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ بھی اسے اچھے سے پتہ تھی، کیونکہ جانے کب اٹھتے اس کا موڈ خراب ہوتا تھا اور وہ ایسی ہی کسی بات کو لے کر لڑائی ضرور کرتی تھی۔ اس بار مقابل نے ایسا ہی کوئی موقع نہیں دیا تھا، پھر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ سوری، میں نے جان کے نہیں اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی انہوں نے جلدی سے معافی مانگی، مبادہ وہ اسپیکر نہ آن کر لے۔ تو اس کا مطلب آپ بنا مجھے بتائے نکلنے والے تھے؟ نہ ایسا بھی ضروری کام تھا کہ مجھے بتائے بغیر آپ بھاگنے کو تھے؟ اٹھ کے بیٹھتے شکی نگاہیں ان کے وجاہت سے لبریز تیار وجود پر ٹکاتے دانت پر دانت جمائے کہا۔ وہیں میر کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ پچھلی بار اٹھایا تب اس نے الگ رولا ڈالا تھا، آج جب خاموشی سے جانا چاہا تب اسے الگ بے چینی تھی۔ وہ چکرائے دماغ کے ساتھ اسے دیکھنے لگے جو ہیزل آنکھوں کو چھوٹا کیے مختلف زاویوں سے ان کا ایکس رے کر رہی تھی۔ اشال، مجھے آفس جانا ہے، میر نے ضبط سے کہا۔ جانے کیوں اپنے دماغ میں ایسے ٹارچر زدہ خیالات لاتی تھی؟ اتنا سوچنے کی ہمت ان کے اندر تو نہیں تھی۔ ہاں تو جائیے، میں نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہیں، اس نے آنکھیں گھماتے لاپرواہی سے کہا۔ وہیں اگلی بات پر ان کا سارا سکون پھر سے ہوا ہوا۔ پر وضاحت دے کر جائیے، میری کون سی سوکن بیٹھی ہے آفس میں جس کے لیے اتنا تیار ہو کر جانا پڑ رہا ہے؟ اس کی بات پر بے ساختہ ان کے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میٹنگ ہے میری، تمہارا باپ بھی ساتھ ہوگا، دانت پیس کے کہتے ساتھ اذلان شاہ کا حوالہ بھی دیا۔ میرے بابا جانے کی تو بات ہی مت کہیے، وہ میم کے علاوہ غلطی سے بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے، اس نے مان سے کہا جس پر وہ اسے گھورتے اس کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ تم نے کب مجھے نظر بازی کرتے دیکھا ہے، ذرا بتانا؟ ان کے طرز تفتیش پر اشال نے مسکراہٹ دبائی اور ایک ادا سے اپنی باہیں ان کی گردن کے گرد باندھی۔ میر نے زیرک نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھی تھی جو اب چہرے پر مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ جانے بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے تو بس یہ کہا پیاری سی قسطیں اور جائیں، دن اچھا گزرے گا۔ وہ بس اسے گھور کے رہ گئے، کتنی آسانی سے وہ اپنی ساری بات بدل گئی تھی۔ ظالم، جان لوگے کیا؟ یہ باتیں تو مجھے نارمل طرح سے بھی کہہ سکتی تھی۔ کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے نزدیک کر کی اپنی ساحرانہ آنکھیں ان سبزی نگین نینوں میں گاڑے لفظوں کا سحر پھونکا تھا کہ وہ بس گم سم سے انہیں دیکھے گئی۔ ظالم، جان لوگے کیا؟ چہرے کو پیچھے کی طرف کرتے وہ کھلکھلاتے ہوئے کہتے انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نرمی سے جھکتے اس کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ اشال نے یوں ہی خود کو ڈھیلا چھوڑے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکایا ہوا تھا۔ وہ جھکتے اس کے پھولے روئی جیسے گالوں کو بھی اپنے لمس سے روشنائی دیتے گلابی مائل کر گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ ماتھے پر بوسہ دیتے اسے احتیاط سے ساری گائیڈ دیتے وہ باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ تکی کو خود میں بھینچے اپنے خیالوں میں گم سی نیند کی آغوش میں جا بسی۔ خان، تم چاہتے کیا ہو؟ صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ اذلان شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ میں سب بتا دوں گا، پہلے تم وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، المیر وجدان خاندازہ نے کندھے اچکاتے عام سے انداز میں کہا۔ میں بھلا کیوں کال کروں کسی عورت کو؟ ان کی سوئی اب بھی وہیں تھی۔ تم اشال سے بہت پیار کرتے ہو نا؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے تھوڑا جھکتے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر اول تو اذلان شاہ نے گھورا۔ یہ پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے، اشال تو میری جان ہے، انہوں نے بنا توقف کے جواب دیا۔ تو بس پھر بنا کوئی ادھر ادھر کی بات کی اس نمبر پر کال کرو اور اس سے کہو کہ تم یعنی اذلان شاہ شہرین عالم عرف رشنا شفیق سے ملنا چاہتا ہے، پر تنہائی میں نہیں بلکہ شاہ ولا میں، اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے فردان شاہ کو ساتھ لے کر آئے۔ فردان شاہ؟ جانے کیوں وہ اس نام پر رکے اور پوچھ بیٹھے۔ ہاں، اس وقت انہوں نے بس اسی لفظ پر اکتفا کیا۔ چاروں ناچار اشال کی خاطر وہ المیر وجدان خانزادہ کی بات مان گئے تھے۔
ان کے سامنے بیٹھتے ہی اذلان شاہ نے کال ملائی جو کچھ توقف کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ ہلو، کون؟ اسپیکر پر ایک عورت کی آواز گونجی جب المیر وجدان خانزادہ نے انہیں بولنے کا اشارہ کیا۔ اذلان شاہ اسپیکنگ، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ عورت باقاعدہ چیخی جب المیر وجدان خانزادہ نے بیڈ پر ایک نوٹ ٹائپ کرتے آگے بڑھایا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں رشنا، اپنے گھر میں، شاہ ولا کا تو تمہیں پتہ ہوگا، سب کے سامنے۔ ہاں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آنا، سارا حساب کتاب سامنے بیٹھ کے کر لیں گے۔ مزید ایک لفظ بھی بولنے یا سننے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ کہتے سامنے طرف سے مکمل خاموشی محسوس کرتے انہوں نے فون کاٹ دیا اور گھور کر المیر وجدان خانزادہ کو دیکھا۔ کون سے حساب نکلتے ہیں اس عورت کے مجھ پر؟ میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں صحیح سے، وہ غصے سے بولے۔ جب وہ عورت سامنے ہوگی تو اس کے منہ سے سارے اس کے حساب سننا۔ المیر وجدان خانزادہ نے سکون سے جواب دیا۔ 1 منٹ، تم اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو وہ آئے گی؟ اس نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ آئے گی، چلو اٹھو، وہ شاہ ولا پہنچتی ہی ہوگی۔ اذلان شاہ تو بس انہیں دیکھتے رہ گئے جو مکمل سکون میں تھے، جیسے سب جانتے ہوں۔ سمیر، تمہاری سپیڈ کو کون سی موت پڑی ہے، جلدی چلاؤ۔ جیا اور اشال بیک سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ وہ تینوں مشترکہ پلان کے ساتھ شاہ ولا جا رہے تھے کیونکہ المیر وجدان خانزادہ نے لیٹ آنے کا کہا تھا اور اشال کو گھر میں شدید بوریت کا احساس جگا تھا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، ایسے ہی چلاتا ہوں میں گاڑی، سمیر نے چڑ کر کہا۔ اٹس اوکے جیا، بیچارے کو بندی ایسی ملی ہے، تیز گاڑی چلانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اشال نے آرام سے چپس کھاتے ہوئے کہا، جس پر سمیر نے دانت پیسا۔ وہیں جیا نے مسکراہٹ دبائی۔ انتہائی کوئی ڈیش چیز ہیں آپ، BBC رپورٹر، گھر میں رہتے ہوئے بھی دنیا جہان کی خبر ہے آپ کو۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے سمیر نے دانت پر دانت جمائے کہا۔ ہاں تو اب میری دوست کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ کب سے؟ مجھے پتہ نہیں ہوگا تو کسے پتہ ہوگا؟ مسکرا کے کہتے اس نے چپس کا پیکٹ جیا کی طرف بڑھایا جو اس میں دلچسپی سے سمیر کا تپتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں فلرٹ نہیں کر رہا، وہ احتجاجی ہوا۔ اچھا سنو، للیز نہیں لوگے؟ وہ ہونٹ دانت تلے دبائے بولی، جس پر جیا کا کہکا چھوٹا وہیں وہ اپنی جگہ کھسیانہ ہو کر رہ گیا۔ یوں ہی مذاق میں وہ لوگ گھر تک پہنچ گئے۔ جیا نے احتیاط سے اس کا ہاتھ پکڑا جس پر وہ اسے گھورتے ہاتھ ہٹا گئی۔ حد ہو گئی، میں کو بچی ہوں، اسے گھور کے کہتے وہ لوگ اندر کی طرف بڑھے۔ یہ بڑے پاپا نے نیو کار لی ہے کیا؟ اچھی ہے کافی۔ سمیر نے پوچھ پر کھڑی کار دیکھتے رائے زنی کی، جس پر اشال نے کندھے اچکائے گویا وہ اس کار کی موجودگی سے لا علم ہے۔ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ مجھے یہاں بلا کر خود کہاں غائب ہے؟ اندر قدم رکھتے ایک نسوانی چیخ پر وہ باقاعدہ کپ کپائی جب جیا نے جلدی سے اسے ہساڑ میں لیا۔ آرام سے اشال، اس کے کہنے پر اشال دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ اب کہ اس کا ہاتھ بھی نہیں جھٹکا، اسے محسوس ہوا جیسے اسے اپنے میر کے سخت مضبوط حصار کی عادت ہو گئی ہے اور اب وہ اس پروٹیکٹیو شیلڈ کو مس کر رہی تھی۔ میم آپ؟ وہاں کھڑی مس شہرین عالم کو دیکھتے اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، پر ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑا۔ ہاں، اس آدمی کو اس نے اس دن دیکھا تھا، اس نے بتایا تھا میر کو۔ اس کی بدلتی رنگت سب نافہمی سے دیکھ رہے تھے۔ وہیں فردان شاہ کو شدید شرمندگی نے گھیرا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوتی ایک بار پھر گرنے کو تھی جب ان مضبوط ہاتھوں نے اسے قید کرتے مکمل اس کے وجود کو خود میں چھپایا۔ وہ سختی سے ان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میر، یہ اشال نے دیکھتے بولنا چاہا جب انہوں نے نرمی سے اس کے کانپتے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اشال، المیر وجدان خانزادہ۔ طرز مخاطب ایسا تھا یا اس نام میں ہی اتنی طاقت تھی؟ وہ پرسکون سی ہوئی۔ وہ کیوں گھبرا رہی تھی جبکہ وہ اپنے شوہر کے حصار میں تھی؟ مجھے بلانے سے پہلے اپنی بیوی سے ایک بار اجازت تو لے لیتے شاہ صاحب، اسے پسند آئے گا بھی یا نہیں؟ کب سے خاموش شہرین عالم نے تنزیہ کہا، جس پر انہوں نے بیزاری سے اس عورت کو دیکھا۔ تمہیں میری شکل پر کہیں پاگل لکھا دکھ رہا ہے بی بی؟ میں نے نہیں بلایا تمہیں، جس نے بلایا ہے اپنا حساب کلیئر کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ناگواری سے کہتے وہ شیزا کے پاس جا کھڑے ہوئے تھے جن کے چہرے پر آیا ڈر انہیں ذرا اچھا نہیں لگا تھا اور یقیناً یہ اس عورت کی کسی بات کی وجہ سے تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے ایک نظر فردان پر ڈالے بولی، جس نے اس سب معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ میں نے بلایا تھا اور حساب کی کیا خوب کہی۔ پہلے یہ بتاؤ میری بیوی کو کس کی اجازت سے سب میں انوالو کیا؟
المیر وجدان خان زادہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھا اپنے مطلب کا سوال کیا تھا۔ لہجے میں آگ جیسی تپش تھی، اشال کو پیچھے کھڑا کر چکے تھے اور نظریں فردان پر جمی تھی۔ آپ کے دوست نے جو میری ماں کے ساتھ کیا، تو ذرا پوچھو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مجرم دیکھا تھا؟ انہوں نے لفظ بلفظ آنکھیں اس پر گاڑتے تمسخر لہجے میں پوچھا۔ وہیں ان کی بات پر رشنا کا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ رشنا کی اڑی رنگت پر فردان نے صدمے سے انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ خاتون ہمارے یونیورسٹی فیلو ہیں، اور بقول اس کی سوچ کے شاہ نے اس کے ساتھ افیئر چلایا اور ایک بار ملنے بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کرتے اس سے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ لفظ تھے یہ آدھی سچائی۔ سب سے بڑا صدمہ تو اذلان شاہ کو لگا تھا، جبھی ان کی زبان گونگ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بابا جانی سے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا، یہ تھی سب کے پیچھے۔ اشال نے بمشکل کہا، جب المیر وجدان خان زادہ نے اسے آنکھوں سے تنبیہ کی تھی، جس کا صاف اشارہ اس کی نم ہوتی آنکھوں کی طرف تھا، یعنی اب آنسو نہیں آنے چاہیے۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ اذلان شاہ غصے کی شدت سے چیخے تھے۔ یہی سچ ہے، تم جتنا بھی چھپا لو یہی سچ ہے، یہی ہے میرا مجرم۔ وہ ہذیانی ہوتی ایک بار پھر پینک کرنے لگی تھی۔ آپ میری ماں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ فردان انہیں سنبھالتے بہت ضبط سے مخاطب ہوا۔ تمہاری ماں کوئی نیک پارسا عورت نہیں ہے، یہ تو میں ثابت کر دوں گا کہ اس سب سے میرے دوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، پر اپنی ماں سے تو ذرا پوچھی، ایک شادی شدہ مرد سے کیسے افیئر چلا لیا؟ کسی عورت کا گھر خراب کرنے کا خیال کیسے سوچ لیا؟ اور یہ نیک عورت کیسے رات کی تنہائی میں کسی مرد سے ملنے آبادی سے دور سنسان فارم ہاؤس میں چلی گئی؟ اور ایسی عورت کے لیے تم میری پاک دامن بیوی کو برباد کرنا چاہتے تھے؟ وہ بھی اسی کی مانند سوال پر سوال کرتے آخر میں چیخے تھے۔ یہ سوال ہتھوڑے کی مانند لگے تھے رشنا کو اپنی ذات پر۔ یہ سب کبھی اس نے کہاں سوچا؟ اس نے ہمیشہ اپنے جذبات ہی تو اول رکھے تھے، باقی اسے کسی سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ آپ اپنے دوست کو بے گناہ ثابت کریں۔ ان سب میں وہ بس یہی بول پایا، جس طرح تمہاری ماں کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، ہم ساتھ تھے۔ ایک ریکارڈنگ سامنے کی تھی جو کسی ریسٹورنٹ کی تھی، نیچے ڈے ٹو ٹائم چل رہا تھا۔ اسے دیکھ رشنا کے دماغ میں ایک ہی سوال آیا جو سامنے کھڑا شخص پڑھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ سوچ رہی ہو کہ شائنہ تو جانتی تھی کہ شاہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے سامنے ہے، پھر بھلا کیوں کر تمہیں وہاں ملنے بھیجا؟ یہی لفظ بلفظ اس کے دماغ میں چل رہا تھا جو انہوں نے کہا۔ وہیں اشال جو ویڈیو دیکھنا چاہتی تھی، شائنہ کی موجودگی کا سن کر ناگواری سے سر جھٹکا۔ اس کا جواب تم اپنی اس دوست سے مانگو جو کبھی کسی کی سگی نہیں ہوئی، تمہاری کیسے ہوتی؟ اب کہ رشنا بالکل شانت کھڑی تھی، فردان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ چھوڑو مجھے، کیوں لے کر آئے ہو یہاں؟ پولیس حراست میں چیختی چلاتی شائنہ فرحان احمد اس پورے ٹینس سچویشن میں اس کے لیے سب سے مزیدار منظر تھا، جو اب پوری دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی اشال کو لے کر اوپر روم میں چلی جاؤ۔ المیر وجدان خانزادہ کی آواز پر اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ پر مجھے سب سننا ہے۔ بچوں جیسا ضدی انداز تھا، پر انہیں اس وقت اس کا نخرہ اٹھانے میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ وہ اس وقت بس اسے ہر بری حاسد نگاہوں سے دور بھیجنا چاہتے تھے۔ ان مہینوں میں پہلی بار انہوں نے جیا سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے ملنا چاہے تو باہر کہیں مل لے، بس اسے گھر نہ بلائے۔ اور دوسری وجہ جیا تھی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے جیا ماں جیسے لفظ سے نفرت کرے۔ سوچ تو یہ سمیر بھی رہا تھا، مگر اس نے کبھی کہا نہ تھا۔ سوچ تو ان کی یہ سمیر کے لیے بھی تھی، مگر جیا زیادہ حساس تھی، اسی لیے یہاں سے بھیجنا معقول لگا۔ سارے ناز نخرے رد کیے وہ انہیں اوپر بھیج چکے تھے۔ ڈیڈ نے مجھے بھی بھیج دیا، مجھے جاننا تھا موم کا اس میں کیا ہاتھ ہے۔ اشال تو بنا کچھ کہے بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ کھول چکی تھی۔ یہ تم، اس کی ساری بات وہیں زبان پر رہ گئی جب اسکرین پر نیچے ہال کا منظر واضح ہوا۔ یہ اس نے کچھ بولنا چاہا جب اشال نے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، مطلب صاف تھا کہ خاموشی سے دیکھو۔ تم نے کیوں کیا یہ؟ رشنا نے صدمے سے اسے دیکھا، جو کہنے کو ایک وقت میں اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ شائنہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ رشنا، تم اتنے سالوں بعد کہاں چلی گئی تھی، اور یہ سب کیا ہے؟ در بدر اس نے سوال کیا جب رشنا نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ باقی سب جہاں نارمل تھے، وہیں اسکرین پر دیکھتی اشال کو ہنسی آئی تھی، پر جیا کا خیال کرتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ پاگل عورت کیا کر رہی ہو؟ شائنہ اس کی طرف لپکی جب پولیس نے اسے پکڑا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا شاہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تم تھی جس نے اسے مجھ سے ملنے پر مجبور کیا۔ آج بھی تمہاری وجہ سے میں غلط انسان سے نفرت کرتی آئی۔ آج اگر خان مجھے نہ دکھاتا تو مجھے کچھ اور پتہ ہی نہ چلتا، اور
ایک منٹ، یہ آدمی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ جھوٹا ہے، تم اس پر اعتبار کر رہی ہو؟ خان کہنے پر وہ ایک بار پھر بھڑکی تھی جب المیر وجدان خانزادہ نے ناگواری سے اس مکار عورت کو دیکھا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو ایک آدھ تھپڑ میر بھی لگا دیں۔ اشال نے دل ہی دل میں سوچا پر کہا کچھ نہیں۔ بس کر دو خدا کے واسطے، میں بہت غلط تھی، میں جانتی ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے، پر بتاؤ میرا مجرم کون ہے؟ وہ شائنہ کے مسلسل جھوٹ پر ہاتھ جوڑتے گڑ گڑا گئی۔ وہ کوئی دہاڑی والا بندہ تھا، اب تو وہ مرور گیا ہوگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اب بچنے کا کوئی آپشن نہیں تو اپنے رنگ میں آتے اس نے شفافیت سے جواب دیا۔ رشنا تو اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی جب فردان نے اسے تیزی سے سنبھالا تھا، کیونکہ اسے شدید پینک اٹیک ہو رہا تھا۔ جیسی بھی تھی ماں تھی اس کی جو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ کس قدر گھٹیا عورت ہو تم، المیر وجدان خانزادہ نے افسوس سے دیکھتے کہا۔ سر سے لے کر پیر تک فریب، جھوٹ، دھوکہ، بتا کیوں نہیں دیتی اصلی مجرم کا نام؟ جب ہے ہی نہیں تو کیا بتاؤں؟ وہ اپنی باں سے 1 انچ نہ ہلی۔ تم فردان شاہ جاننا نہیں چاہو گے اپنے سو کالڈ باپ کا نام؟ وہ اسے نظر انداز کرتے فردان سے مخاطب ہوئے۔ شاہ نہیں، اس نے تلخی سے کہا، افسوس پر تم فردان شاہ ہی ہو۔ فردان کا شان شاہ، ان کی بات پر فردان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہیں دادی کا دل دہلا، شیزہ نے حیرانی سے اذلان شاہ کو دیکھا۔ نہیں کاشان نہیں، اذلان شاہ نے تکلیف سے کہا۔ ہاں کاشان، بدلہ لینا تھا اس نے تم سے، اسی کا فارم ہاؤس تھا وہ، پورا یقین ہے مجھے اس رات وہی تھا وہاں، ان کے آدمیوں سے کنفرم کروا چکا ہوں۔ ان کی بدلے والی بات پر اذلان شاہ اور شیزہ شاہ نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرائی تھیں جو المیر وجدان خانزادہ کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہیں تھا۔ ان کے دل نے پیشن گوئی کی جیسے کچھ اور بھی ہے جو ان سے چھپا ہوا تھا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس آدمی سے، فردان نے نفرت سے کہا۔ تم نہیں مل سکتے کیونکہ وہ آدمی اپنے گناہوں کی بری سزا پا چکا ہے، مر چکا ہے۔ کاشان 1 سال معذوری کی زندگی گزارتے وہ بدتر موت مر چکا ہے۔ اب کے اذلان شاہ کے لہجے میں بھی شدید نفرت تھی۔ ہاں تمہاری ایک بہن ہے، اگر چاہو تو اس سے مل سکتے ہو حویلی جا کر، بڑے تایا ہیں اور دادی بھی۔ وہ اس بیچارے پر افسوس بھری نگاہ ڈالتے اسے مزید آگاہ کیا تھا۔ مجھے ماں، رشنا نے بولنا چاہا۔ معافی مت مانگنا، المیر وجدان خانزادہ نے شہادت کی انگلی دکھاتے ٹوکا۔ مجھے باقی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جو میری بیوی کے ساتھ کیا اس کا پورا حساب تمہارے بیٹے کو دینا ہوگا۔ بنا کسی رعایت کی سختی سے ایک لفظ کہا تھا۔ فردان کا سنتے ان کا دل لرزا، دوسری طرف وہ دونوں بالکل خاموش تھی۔ اشال کو جیا کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا جو اپنی ماں کے روپ دیکھتے سسک رہی تھی۔ کیا ہے اس اشال میں جو تم اتنے پاگل ہو رہے ہو؟ شائنہ غصے سے چیخی۔ اتنے وقتوں کا فرسٹریشن اب نکل رہا تھا، وہ چھپایا ہوا پچھتاوا بھی لفظوں سے ٹپک رہا تھا۔ ڈونٹ، اشال کا نام مت لینا۔ وارن کرتا انداز تھا وہ ان کا وارن کرتا انداز تھا۔ کیوں نہ لوں؟ تم سب کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتے ہو؟ حقیقت میں تم ہمارے رشتے سے تنگ آ گئے تھے، تبھی تو فوراً طلاق دے دی، چاہتے تو ظرف بڑا کر لیتے، معاف کر دیتے، ایک موقع دے دیتے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی تو سامنے والے کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ کس کو؟ تمہیں موقع دیتا؟ تم جیسی عورت جس نے میرے نکاح تک کا لحاظ نہیں کیا، میرے گھر پر میرے ہی کمرے میں اپنے محبوب کے ساتھ میرے رشتے کا مذاق اڑاتی رہی، کیا موقع دیتا؟ کسی اور کا بچہ اپنے نام کے ساتھ لگا کر گھومتا؟ ظرف بڑا کرنا یا بغیرت بن جانا دونوں الگ باتیں ہیں۔ ہاں، شاہ ولا میں ان کی داڑھ گھونچی تھی، وہیں ہر چیز خاموش ہوئی تھی۔ پتے، ہوا اور سانس، ان آوازوں کے علاوہ ارد گرد مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ خاموش ہوتے چونکے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جھٹکے سے پیچھے گھومتے سمیر کو دیکھا جو آنکھیں میچے کھڑا تھا، چہرے پر تکلیف آیا تھی، سر شکر جیا نہیں تھی، پر وہ بھی سب سنتی صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے ہر بار اپنی ماں کو یہ کہہ کر مارجن دیا تھا کہ محبت ہو گئی تھی انہیں، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی، پر وہ ایسی عورت کی بیٹی تھی، یہ سب اتنا تکلیف دہ کیوں تھا؟ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھتے سمیر کو سینے میں لگایا۔ سب برداشت تھا، پر اپنے بچوں کو ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سمیر، اس کی پیٹھ سے ہلائی، اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک طرف وہ چھوٹی سی لڑکی بھی اس شہزادے کے غم میں آنسو لیے کھڑی تھی جو جانے کب سے بنا جتائے اس کے آنسو پوچھنے لگا تھا۔ جیا اٹھتے کمرے سے باہر بھاگی جب اشال ہوش میں آئی تھی۔ میر یہ سب جیا کو نہیں بتانا چاہتے تھے اور میری بے وقوفی کی وجہ سے۔ اشال کا دل خوف سے کانپا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ شخص ناراض ہو جاتا تو۔ وہ سب سوچتے اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگی تھی۔ جیا رکو، اس نے پکارا جو آنسو نہیں کرتے سیڑھیاں پھلانگتی تقریباً آخری تک تھی۔
اسے روکنے کے لیے وہ پیچھے سے بھاگتی گئی۔ اسے روکنے کی رفت میں اسے محسوس نہ ہو سکا کہ کب اس کا پیر مڑا اور اس کی دل خراش چیخ شاویلا میں گونجی، میر! سب نے صدمے سے اسے دیکھا، جبکہ المیر وجدان خان تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گرتے وجود کو سنبھالا، وہیں خون سے گھرا وہ وجود ان کی دھڑکنیں روک گیا تھا۔ میر! وہ تڑپ کر آگے بڑھتے اسے باہوں میں بھرے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ سمیر اور باقی سب بھی تیزی سے ان کے پیچھے ہوئے، جبکہ جیا وہیں خاموشی سے کھڑی اپنی ماں کے مسکراتے چہرے کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے ان تک آئی تھی۔ آج پہلی بار وہ شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے؟ وہ چونکی۔ آج پہلی بار جیا کے لہجے میں نفرت تھی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے نفرت ہو رہی ہے آپ سے۔ ڈیڈ نے غلط کیا مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دے کر۔ مجھے آپ جیسی عورت کے سائے سے بھی چھپا کر رکھنا چاہیے تھا ان کو۔ سمیر ٹھیک کہتا ہے، ڈیڈ کا ظرف بہت بڑا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ان کے صبر کے بدلے انہیں اشال سے نوازا ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ اپنی نوازشات یوں ہی نہیں چھینتا۔ اور آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ لے جائیں انہیں۔ نفرت سے کہتے پولیس والوں کو کہتے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ جیا میں تمہاری ماں، میرے بیٹے کو لے کر مت جاؤ۔ یہ وہ آوازیں تھیں جنہیں اگنور کرتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس سب میں فردان تھا جو بنا کچھ کہے خاموش نگاہوں سے فرش کو دیکھے گیا تھا۔ اشال، اس کے بہتے آنسو نے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ بہت نرمی سے چہرے سے چپکتے بالوں کو پیچھے کرتے ہیزل آنکھوں سے گرتے ان موتیوں کو صاف کیا تھا۔ وہ جسے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس مہربان لمس کو محسوس کرتے آنکھیں کھول گئی۔ مقابل کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ اس کا سارا درد دور جا سویا تھا۔ وہ رو رہے تھے، وہ اس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اس نے نازک انگلیوں سے بیئرڈ سے ہلاتے نفی میں سر ہلایا۔ جن آنکھوں میں زندگی دیکھنے کی خواہش کی ہو، دل نے وہاں پھر نمی دیکھنا کہاں گوارا کیا تھا۔ اشال، وہ کچھ کہہ رہی تھی جب اس کے ٹوکتے تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ جواباً اشال نے ڈبل گھوری سے نوازا تھا۔ بات تو سن لیں پوری، بیزاری سے کہتے انگلی ہونٹوں پر رکھتے بولنے سے باز رکھا۔ وہ اپنا سارا دھیان اس درد سے ہٹا رہی تھی جو اسے اس وقت بے پناہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نازک انگلیوں کو ہونٹوں سے چوم گئے۔ اشال دھیما سا مسکرائی۔ تو میں کہہ رہی تھی اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو خبردار آپ نے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا تو میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی، اوکے؟ وہ اپنی پوری آنکھیں کرتے ان پر گاڑے جواب کی منتظر ہوئی جو خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس کی ساری باتیں نظر انداز کرتے کارنر سے گرتے ان چھپے قطروں کو انگلی سے پوروں سے پکڑتے تکلیف سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے سسکی۔ المیر وجدان خان زادہ نے سالوں بعد درد کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا، جیسے کوئی اس لڑکی کی نہیں ان کی جان نکال رہا ہو۔ وہ آنکھیں میچتے اس کے ماتھے سے سر ٹکا گئے۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، تمہیں کچھ بولا نہیں گیا تو لب سل گئے۔ اتنے میں ہاسپٹل آ چکا تھا۔ تیزی سے اسے باہوں میں بھرتے ہاسپٹل کے اندر بھاگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے گئے، وہ یوں ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ ڈیڈ، اسے کچھ نہیں ہوگا، بلیو می۔ سمیر نے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دینا چاہا جو خود اس کے نزدیک بیکار عمل تھا۔ وہ بنا کچھ کہے آنکھیں بند کرتے دیوار سے ٹیک لگا گئے، پر دل اس وقت تیزی سے دھڑکتا اور جسم کا ہر عضو دعا گو تھا۔ باقی سب بھی کچھ دیر میں وہیں کھڑے تھے۔ خان سر، آپ کی وائف کو بلڈ کی ضرورت ہے، آپ بلڈ ارینج کر دیں، ہمیں ارجنٹ آپریشن کرنا ہے، ڈاکٹر نے باہر نکلتے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، جس پر وہ سر ہلا گئے تھے۔ کیا ہوا؟ چلو نا، انہیں وہیں رکا دیکھ کر سمیر نے پوچھا تھا۔ شاہ، تم خون دو گے نا؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اذلان شاہ جو خاموش کھڑے تھے چونک کے، انہوں نے ایک نظر شیزا شاہ کو دیکھا جو نگاہیں چرا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ چلو نا، انہیں وہیں رکے دیکھ وہ آگے بڑھتے ہاتھ تھام گئے تھے، اور ان کی ایک نظر دوسرے کو دیکھنا انہیں احساس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ خان نے اذلان شاہ کا ہاتھ تھام کر انہیں لے کر آگے بڑھنے لگے۔ جب اذلان شاہ نے پہلی بار خود کو صفاق بنتے دیکھا، جھٹکے سے ہاتھ پیچھے لیا تھا۔ تم جانتے ہو خان، اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ سخت لہجہ، سخت الفاظ اور دل خراش حقیقت وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پائے۔ وہ لڑکی جو زندگی تھی، وہ زندگی کے اس موڑ پر ان کی وجہ سے تھی۔ تمہارے ایک غلط فیصلے نے سب برباد کر دیا، سب کچھ، بہت ساری زندگیاں، ماضی، حال
اور آج میری بیٹی اس حال میں تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ وہاں کھڑے ساری باتیں سن سکتے تھے۔ ان کی بیوی کو اس وقت خون کی ضرورت تھی، اور اس کے بدلے اگر یہ اذیت ناک لفظ ضروری تھے تو انہیں سننے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو، پہلے خون دے دو، بعد میں سب سن لوں گا۔ ان کا ہاتھ پکڑتے لہجے میں بیدابی تھی جب اذلان شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک لمحے کو میر کی دھڑکنیں رکی، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے یا سن نہ پا سکتے تھے۔ میں خون نہیں دے سکتا، وہ صفاقے سے کہتے نظریں پھیر گئے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ وہ پوری شدت سے چیخیں۔ آس پاس گزرتے لوگوں نے رک کر دیکھا، پر پرواہ کسے تھی؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ تم خون کیوں نہیں دے سکتے؟ جواب دو مجھے۔ صاف مطلب ہے، تمہارے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر کا پھیلایا سمیٹنا میرا کام تو نہیں، اور میں خون نہیں دے سکتا کیونکہ اس عمر میں خون دینا میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ آواز آہستہ سی، پر ان کی بات نے جیسے مقابل کی جان سولی پر لٹکائی تھی۔ پر کیوں؟ میری بیوی کو وہ کچھ بولنا چاہتے تھے اس انسان سے جو نظریں پھیرے کھڑا تھا، پر سمیر نے تیزی سے آگے بڑھتے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ بلڈ ارینج ہو گیا ہے، آپ یہ پیپر سائن کریں تاکہ ہم آپریشن سٹارٹ کریں۔ مطلب ایک اور آزمائش۔ دور دور تک کہیں سکون نہ تھا۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے وہ قدم پیچھے لیے چہر پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف سے بے پرواہ دل اس لڑکی کے نام کی ورد کر رہا تھا جو ان کی زندگی بن چکی تھی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کے بیبی؟ میری وائف کیسی ہے؟ وہ کچھ کہنے کو تھی جب مقابل نے تیزی سے ان کی بات کاٹتے پوچھا۔ ان کی بےتابی دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرائی تھیں۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے ڈور سے انہیں روم میں شفٹ کیا ہے، آپ دیکھ لیں، اور انہیں بھی۔ شائستہ لہجے میں کہتے نرس نے اس کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں نازک وجود تھا، پر وہ سب کچھ سرے سے نظر انداز کرتے روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ٹوینز؟ سمیر شدید خوشی کے مارے چیخا تھا۔ جیا بھی ایکسائٹیڈ سی نرس کی طرف بھاگی۔ شیزا شاہ نے اذلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی تھی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ جیا نے سوال کیا جب نرس نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ جو ابھی یہاں پریشان ہو رہے تھے نا، یہ ان کی بچے ہیں۔ نرس کی بات پر جہاں جیا کا منہ کھلا وہیں سمیر کی شدید ہنسی چھوٹی۔ ہم بھی انہی کے بچے ہیں میڈم، میرا پوچھنے کا مطلب تھا لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس کی بات پر منہ ٹیڑے میڑے بناتے اس نے کہا تو نرس ہلکا سا مسکرائی۔ شاید ابھی وہ انہیں اسٹرینجر سمجھ رہی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں وہ لڑکی ہے اور وہ دوسرا لڑکا۔ اس کے بتانے پر ان دونوں نے چمکتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہائے ہائے میری ڈال، میں نے کتنا ویٹ کیا تمہارا، اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں۔ وہ خوش ہوتا اس بچی کو گود میں اٹھائے فداوانہ نگاہوں سے دیکھتے گوش گزار ہوا جو آنکھ اور منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیا بھی تقریباً چہکتی بچے تک پہنچتے اسے گود میں جکڑ گئی تھی۔ بڑی ماما دیکھیں تو ذرا کتنی خوبصورت ہے یہ، ایسا لگ رہا ہے گلاب ہے، نازک سا پھول ہے۔ نہیں وائٹ لیلی لگ رہی ہے، یا نہیں شاید آرکڈ جیسی پنک۔ وہ خوشی سے دکھاتا اس کے پھولے روئی جیسے گالوں کو تھپ تھپاتا اندازے لگانے لگا، اور اب کنفیوز سا سوچ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہو۔ شیزا شاہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑے نا بڑی ماما، میں خود ہی کوئی نہ کوئی نام سوچ لوں گا۔ ایک بار سوچ لو کس سے ملتی ہے۔ سمیر کے سر پر ہلکی سے چپت لگاتے کہا تو وہ منہ بنا گیا۔ بڑی ماما یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، چہرہ لال ہو رہا ہے گلاب کی طرح، گردن سفید ہے للیز کی طرح، اور ہاتھ پنک آرکڈ کی طرح۔ اس نے وضاحت دی۔ چھوڑے بڑی ماما، اسے دیکھیں کتنا زیادہ پیارا ہے نا، اور دیکھیں اس کی آنکھیں ڈیڈ جیسی ہے، بلیک، اور نین نقش بھی ہے نا۔ وہ ان کے سامنے کرتے وہ ان کے پاس بیٹھتی ساری توجہ اس بچے پر کروا گئی جس پر سمیر نے اسے گھورا۔ اتنا بھی کوئی شہزادہ گلفام نہیں ہے۔ دانت پیستے ایک نظر اس خوبصورت شہزادے پر ڈالتے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بھی کہا، پر جیا کے سامنے بھرم دکھایا تھا جس پر جیا نے اسے تقریباً کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ چپ رہو، تو یہ کیا کوئی سون پری ہے؟ اس نے حساب بے باک کیا۔ ہاں ہے یہ پری، تم اپنی نظریں ہٹاؤ میری پرنسس سے۔ انہوں نے دونوں اپنے ہیں، بس لڑنا بند کرو، دونوں اپنے ہیں، دادی نے پیار سے کہتے دونوں بچوں کے سر پر سے پیسے وارے تھے۔ روم میں انٹر ہوتے ہی نظریں بیڈ پر لیٹے اس نازک وجود پر ٹکیں۔ دل کا گوشہ پرسکون ہوا تھا۔ بھاری قدم لیتے آگے بڑھے۔
یہ لڑکی ہر بار ان کی جان نکال دیتی تھی۔ اس کے پاس اپنے وہیں بیٹھتے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور ہونٹوں سے لگایا۔ اس کے وجود کی نرمی محسوس کرتے گردن میں کانٹے سے چبھے اور اپنے دل میں لگی آگ بجھتے بجھتے بھڑکی تھی۔ جب بھی جھکتے اس کے گرد حصار بناتے اسے خود میں گھونچا۔ آئی لو یو وشال، آئی ریئلی لو یو مور دین اینی تھنگ، جذب کے عالم میں کہتے اس کے گرد حصار بنایا۔ اگر پتہ ہوتا ایسے اظہار محبت سننے کو مل جائے تو پہلے ہی کر جاتی یہ سب۔ وہ جو اسے سینے سے لگائے اپنے تڑپتے دل کو پرسکون کر رہے تھے، اس کی شرارت سے بھرپور آواز پر ہلکا سا چہرہ پیچھے کرتے اسے دیکھا، جو شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھتے آئیز ونک کر گئی۔ انہوں نے نرمی سے اسے پیچھے سے ٹیک لگوایا تھا۔ تمہیں میری جان نکالنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی اظہار کر دیا کروں گا۔ ماتھے پر محبت سے نم بوسہ دیتے کہا، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خان صاحب ڈر گئے تھے؟ نشیلی ہزل نگاہوں کو ان سائے چشموں کی دھاروں میں ڈالتے دلچسپی سے پوچھا۔ ذرا کچھ دیر پہلے ہی آپریشن ہوا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے۔ میر، وہ بے ساختہ ان کے چیخنے پر ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی ڈراتے ہیں۔ آپریشن کا مجھے پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بے ہوش کر دیا تھا بدتمیزوں نے، کچھ نکال تو نہیں لیا باڈی سے؟ آپ کو یہیں میرے پاس ہونا چاہیے تھا یار، اس نے منہ بسورے کہا، جس پر وہ افسوس سے اسے دیکھے گئے۔ مطلب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میر، بے ساختہ اس کے چیخنے پر پریشانی سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خوف سے دل دھڑکا، کہیں درد نہ ہوا ہو۔ جی میر، آپ اکیلے کیوں ہیں؟ میں نے تو ابھی نوٹس لیا، اتنی دیر سے آپ اکیلے کیوں ہیں؟ میں تو پھر سے پوچھنا بھول گئی، بیبیز کدھر ہیں؟ بچے ہو گئے ہمارے؟ میں پھر سے پتلی ہو گئی، وہ ایکسائٹیڈ سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جس نے ان کی جان نکالنے میں پھر سے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی اتنی دیر بعد اسے خیال آیا تھا وہ اشال تھی۔ ہاں، وہ اشال المیر وجدان خان زادہ تھی، سب سے الگ اور سب سے منفرد۔ وہ موبائل اٹھاتے، سمیر کو ایک میسج کرتے، دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں ہو گئے، وداؤٹ اینڈ شارٹ، وہ کہتے کہکا لگا گئے۔ وہیں اشال کا منہ بن گیا۔ وہ جانتی تھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ بات اس نے ڈاکٹر سے پوچھی تھی تب وہ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو۔ ویسے ٹوینز دیکھ کر آپ کو سرپرائز ملا نا؟ وہ ایکسائٹیڈ سی ہو کر پوچھنے لگی، کیونکہ ڈاکٹر اسے پہلے بتا چکی تھیں پر اس نے چھپا لیا تھا۔ وہیں اس کی شرارت سمجھتے وہ اس کی بات پر چونکے تھے۔ ٹوینز ہیں؟ حیرت سے بھرپور آواز میں دریافت کیا۔ کیا مطلب، آپ دیکھ کر نہیں آئے ہیں؟ وہ لہجے میں ان سے زیادہ حیرت سموئے پوچھنے لگی۔ وہیں اس کی شدید نگاہیں مقابل کو ایک لمحے کو شرمندہ کر گئیں۔ اتنے میں تقریباً زور و شور سے دروازہ کھلا تھا۔ ڈیڈ لک، شہزادہ از ہیئر۔ وہ دونوں ان تک پہنچتے چیخے، جس پر بجائے اپنے اشال کے کانوں پر وہ ہاتھ رکھ گئے تھے۔ کان کے پردے کیوں پھاڑ رہے ہو؟ اشال نے سمیر کو گھورا اور ساتھ جیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اترائی ہوئی سمیر کو منہ چڑھاتے اشال کے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آتی بچے کو پکڑانے لگی۔ جب المیر وجدان خان زادہ نے سمیر کی گود سے اپنی شہزادی کو تھاما۔ نازک سی گڑیا ہو گئی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ وہی نین نقش، وہی سرخ پھولے ہوئے گال، ابھرے ابھرے سے ہونٹ اور بڑی بڑی ہیزل آنکھیں جو وہ پوری کھولے بہت غور سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکتے اس کے پھولے گال چومتے مسکرائے، جس پر ہاتھ پیر مارتے مسکرائی، مبادا یہ لمس اسے پسند آیا ہو۔ ان کی مسکراہٹ پر اپنی سوچ گہری ہوئی تھی۔ ایک نظر پورے منظر پر ڈالتے وہ اشال کی خاطر ایک منظر سارے ایریا پر ڈالتے وہ اشال کی خاطر ضبط کر گئے۔ ڈیڈ، ان کا نام ہم رکھیں گے، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا گئے۔ اس کا رکھ لو، اپنی شہزادی کا میں خود رکھوں گا۔ جیا کی آنکھیں ہلکی نم ہوئی، دل کا ذرا ذرا خوش ہوا تھا۔ اس کا نام بھی اس کے باپ نے رکھا تھا اور وہ اسے سمیر سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ پھر کیا نام سوچا تم نے خان بیٹا؟ دادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرال، میں المیر کا میر ہے اور اشال کا ال۔ وضاحت بھی انہی کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ یہ نام انہوں نے مل کر سوچا تھا۔ اچھا بھائی، اب تم دونوں نے کیا نام رکھنا ہے؟ سمیر دادی کے پاس اور جیا شیزا شاہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ بچوں کے ساتھ مسکراتے اور ان کے مسکراتے چہرے دیکھ اس شخص کا دل سجدہ شکر کو تڑپا
تبھی بنا کچھ کہے قدم پیچھے کی طرف لیتے وہاں سے نکلتے مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ حد ہو گئی ہے، انہیں میں نظر کیوں نہیں آ رہی ہوں؟ وہ کب سے بیڈ پر بیٹھی دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ بھلا اسے کہاں برداشت تھا خود کا اگنور ہونا، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کی ہلکی سی نظر اندازی ناقابل قبول تھی۔ وہ سب سے بے نیاز میرال کو گود میں اٹھائے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ شامیر جیا کے پاس تھا۔ دیکھو ذرا اسے، کیسے گھور گھور کر میرے شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ جی، اس کے تو آتے ہی میرے شوہر پر نظر ہے۔ او واہ بھائی، عمر دیکھو اس کی پدی سی ہے اور کیسے مسکرا مسکرا کے لائن دے رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں شدید کرتی ہوئی اسے نئے نئے القابات سے نواز رہی تھی۔ کس حق سے؟ ارے میں پوچھتی ہوں، کس حق سے اس نے میرے میر کے چہرے کو ٹچ کیا؟ میرال اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میر کے چہرے پر مارتی اور پھر انہیں گھورنے پر کھلکھلانے لگتی۔ وہیں اشال کا دل شدید کڑ رہا تھا۔ اللہ جی، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا، سنو چھوٹی چڑیل، فوراً سے پہلے میرے شوہر کا پیچھا چھوڑو، ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں کچرے میں پھینک کر آنا پڑے گا۔ اشال نے خونخوار نگاہوں سے میرال کو دیکھتے دل میں کہا، جب اپنے نام کی تیز پکار پر وہ گونجی۔ جی کچھ کہا کیا؟ میر کے چہرے کو دیکھتے اس نے بھی ناسمجھی سے پوچھا، جو پریشان تاثرات لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کہاں گم ہو تم؟ ہاں وہ میں کہہ رہی تھی، میرو سو گئی ہے تو میں یہاں اپنی سائڈ پر لٹا لیتی ہوں۔ میں میرال کو اپنی طرف سلا لیتا ہوں اور تم شامیر کو اپنی طرف سلا لینا، اوکے؟ انہوں نے نرم نگاہوں سے میرال کو تکتے کہا۔ واہ، اتنی جلدی میرال سے میرو بنا دیا، مجھے تو کبھی پیار سے ایشو نہیں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی جب اس نے ساری نمی پرے دھکیلی۔ اسے میرے پاس سلائیں۔ اسے دوسری سائڈ لٹاتے اشال نے تیزی سے کہا، جس پر وہ چونکے۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ بھائی بیٹی ہے میری، پیار بھی نہیں کیا میں نے اچھے سے، یہاں سلائے نا۔ لہجے میں شدید محبت سموئے اس نے جلدی سے جگہ بنائی تو وہ کندھے اچکاتے اسی کی طرف لٹا گئے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چڑیل۔ کیا کہا؟ جب مال یہاں ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں اٹھتا دیکھ کر اشال نے کہا، نہیں کہیں نہیں، میں تو یہیں پر ہوں۔ ویورز، ویڈیو فارم میں ہونے کی وجہ سے اس ایپیسوڈ میں کافی ساری مسٹیک آ رہی ہیں، میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ میری مسٹیک کو ہیومن ایرر سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے ناول کو فوکس کریں گے، اور اگر آپ کو اس میں زیادہ مسٹیک نظر آتی ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن کر سکتے ہیں، میں یہ ایپیسوڈ دوبارہ بنا دوں گی۔ جب مال یہاں ہے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں اٹھتا دیکھ کر اشال نے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ان کے پوچھنے پر اشال نے انہیں کالر سے پکڑتے اپنی طرف جھکایا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں جب اصل مال یہاں ہے تو آپ کا رخ کدھر کی طرف ہے؟ ہیزل آنکھوں کی بڑھتی ہوئی چمک مقابل کو لمحے کے لیے سنہی کر گئی تھی۔ اشال نے بے باکی سے کہتے آنکھیں دبائی جب وہ مسکراہٹ دباتے اس کے قریب ہوئے تھے۔ تو اس مال کو چکھنے کی شروعات کہاں سے کی جائے پھر؟ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھتے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر گیلے بالوں کو پیچھے کرتے انہوں نے کہا، جو ہاں مرضی سے دل کرے۔ اس نے گویا کھلی چھوٹ دی تو وہ ہنس دیے۔ نظریں اس کے ہونٹوں سے نیچے کی طرف بھٹکتیں، سفید گردن میں ابھری ہری نسوں اور پھر ہڈی کی گہرائیوں میں الجھی تھیں۔ وہ خوبصورت نہیں، شدید خوبصورت تھی، یہ شاید میر کے لیے تو خوبصورتی اسی پر ختم ہوتی تھی۔ وہ قریب ہوتے ہونٹ اس کی گردن پر سبت کر گئے۔ اشال کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں، وہیں مقابل کے بے باک لبوں کا لمس وہ جا بجا اپنی گردن پر کسی بھٹکتے مسافر کے تپتے صحرا پر بھاگتے ہوئے جیسا محسوس کر رہی تھی۔ روح تک وہ سرشار ہوئی تھی جب اچانک میرال کے رونے کی آواز پر وہ تیزی سے پیچھے ہوئے۔ 2 لمحہ سکون نہیں ہے اسے، اشال نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جسے گود میں اٹھائے وہ چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچی ہے، مقابل نے ٹوکا۔ آپ بہت معصوم ہیں میر، کچھ نہیں سمجھتے، یہ سب آپ کے قریب آنے کے بہانے ہیں۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ میں کیا نہیں سمجھتا؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا اور اسے بیڈ پر لٹایا، جو تھوڑی سی خاموش ہوتی دوبارہ نیند کی آغوش میں جانے لگی تھی، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی چوما تھا۔ یہ آئندہ اگر اس نے میرا ٹائم لیا میں مار کے اس کے گال لال کر دوں گی۔ جب مزید اس سے برداشت نہ ہوا تو غصے سے انہیں دیکھتے کہا، وہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہا؟ تم ایک بچی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ وہ بمشکل بولے، کیونکہ سامنے والے کے چہرے پر کہیں بھی مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ہاں نہیں آئے گا، میں آپ کو ڈیمو دکھا دیتی ہوں۔
وہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کو دی جب وہ تیزی سے اسے باہوں میں جھکڑ گئی۔ وہ سو گئی ہے، ادھر ادھر ٹائم کیوں ویسٹ کرنا، یہ تو ہمارا ٹائم ہے نا، پیار سے اسے کہا، اور دل ہی دل میں وہ سوچنے لگے کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلائیں گے، کیونکہ اشال نے تو اس کا مار مار کر برا حال کر دینا تھا۔ ہاں تو یہ اسے بھی سمجھائے نا، اس نے کہا، جس پر وہ معصومیت سے سر ہلا گئے، کیونکہ وہ اسے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ وہ بہت زیادہ ان کے لیے پوزیسو ہو رہی تھی۔ 2 مہینے یوں تیزی سے گزر گئے، محسوس ہی نہ ہوا، پر میر کو خوب محسوس ہوا تھا۔ جس چیز میں انہیں سب سے مشکل پیش آتی تھی وہ تھا اشال اور میرال کا ٹائم مینیج کرنا، کیونکہ اشال اب تو میرال نے بھی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے علاوہ ایک اور انسان کے ساتھ ہستی کھیلتی تھی، اور وہ تھا سمیر، جو خود بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اذلان شاہ اور باقی دونوں خواتین بھی اس وقت خان پیلس میں آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب تو لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سب میں المیر وجدان خانزادہ نے ایک بار بھی اذلان شاہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہاں نہیں، وہ تو ہر جگہ اوائڈ کرنے لگے تھے۔ اشال کو تو کسی نے فیل نہیں ہونے دیا، خود ان دونوں نے بھی نہیں، پر باقی سب اس وجہ سے افسردہ تھے۔ تبھی آج ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے اذلان شاہ یہاں آئے تھے۔ المیر وجدان خانزادہ ان سب کے درمیان سے اٹھتے اسٹڈی میں آ گئے تھے، جب اذلان شاہ بھی ان کے پیچھے ہے۔ خان بہت نرمی سے، بہت عرصے بعد بہت پیار سے اپنے دوست کو پکارا تھا۔ لہجے کی تڑپ تھی یا جانے کیا، وہ چاہ کر بھی ہر بار کی طرح نظر انداز نہ کر پائے۔ شاہ پلیز مجھے کوئی بات، اشال میری بیٹی نہیں ہے، نہ ہی میرا خون۔ وہ ہر بات کی طرح انہیں ٹالتے، اس سے پہلے ہی مقابل نے ایسی بات کہی تھی کہ وہ صدمے سے دیکھتے رہ گئے۔ ماضی رحمان شاہ کی ڈیتھ کے بعد شاہ حویلی کے حالات کچھ سنگین سے ہو گئے تھے۔ اذلان شاہ نے تو مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اپنی ماں کو یہاں سے لے کر چلے گئے تھے، اور نہ ہی ارمان شاہ نے انہیں دوبارہ بلایا، کیونکہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد وہ سب کو بڑی مشکل سے کافی حد تک سنبھال چکے تھے۔ ان سب میں ایک سارم شاہ تھا، جس نے اپنا تعلق کسی سے خراب نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بھی ملنے چلا جاتا تھا۔ شرمینہ کے اختتامی مراحل چل رہے تھے، اور جانے کیوں وہ پریشان سی رہنے لگی تھی۔ سارم شاہ نے جاننے کی بہت کوشش کی، پر اس نے کچھ نہ بتایا۔ یوں ہی کسی کام سے ایک دن سارم شاہ شہر گیا ہوا تھا، پر واپسی پر ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچا، سیڑھیوں سے نیچے خون سے رنگین فرش پر شرمینہ کو تڑپتے دیکھ سارم کی جان ہوا ہوئی تھی۔ بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتے وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کیا تھا۔ اس وقت اذلان اور شزا ہی اس کے ساتھ تھے۔ اذلان شاہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے یہ سب کیسے ہوا، پر وہ اس حالت میں کہاں تھا کہ کچھ جواب دیتا۔ کچھ توقف کے بعد ڈاکٹر باہر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک معصوم سی بچی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے اسے سنبھال گئے، مگر پھر جو ڈاکٹر نے کہا وہ اپنی جگہ پر سٹل ہو کر رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، آپ جا کر ان سے مل لیں۔ وہ کہتے اس کے دل ہی دل میں طوفان برپا کرتی جا چکی تھیں۔ شرمینہ اندر آتے محبت سے انہوں نے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ I'm sorry میری جان، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ I'm really really sorry، بس تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ رو رہے تھے۔ پیچھے کھڑی شزا بھی اس بچی کو پکڑے نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھ کر وہ شدید دکھی تھی، جسے اذلان شاہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اذلان شاہ نے پوچھا تو شرمینہ نے آہستہ سے لب وا کیے۔ سارم شاہ نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا اور کاشان ادا۔ وہ صدمے سے دیکھ کے گیا، اور یقین کرنا تو کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ بابا؟ نہیں، تمہیں غلط فہمی۔ اس کے لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ ہاشم ملک کو ونی دینے کا وعدہ کیا تھا ادا کی جان کے بدلے۔ آپ نے شیزا کو بچا لیا تو انہوں نے ہماری بیٹی کی جان لگا دی۔ وہ اذیت سے کہہ رہی تھی، تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے واضح تھی۔ میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا میرے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ تیزی سے اس کی بات کی نفی کرتے وہ اس کے الفاظوں کو خاموش کروانے لگے۔ بابا نے ہی تایا ابو کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ اس نے ایک اور ظالمانہ انکشاف کیا تھا۔ اذلان شاہ کا دل دھک سے رکا۔ اس کا باپ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ بھائی جو ان کے لیے بیٹے جیسے تھے، وہی ان کے قاتل تھے۔ کیونکہ انہوں نے انصاف کیا تھا، بیٹے پر بیٹی کو فوقیت دی تھی۔ شرمینہ ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم بات۔ تھینک یو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ تھینک یو شاہ، حویلی میں رہتے ہوئے مجھے اتنی عزت
دینے کے لیے، تھینک یو، زندگی کے لمحوں کو پرسکون بنانے کی۔ وہ اسے خود میں بھینچے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لفظوں پر آنکھیں بری طرح سے جلنے لگی تھیں۔ مینا پلیز۔ وہ اسے مزید بولنے سے روک گئے، ایسا لگ رہا تھا یہ آخری الفاظ ہوں، اور یہ خیال دل تڑپا گیا تھا۔ اس کی مچلتی نگاہیں اس بچی پر محسوس کرتے وہ اسے تھام کر درمیان میں لے آئے۔ میری اشال، میری بیٹی۔ محبت سے اس کا گال چومتے تائیدی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس پر سارم نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مینا، مینا۔ وہ محبت سے ان کا گال چومتے تائیدی سے اپنے شوہر نگاہوں کو دیکھنے لگیں۔ مینا نے اچانک سے سانس لینا بند کر دیا۔ مینا، مینا، یہ سانس کیوں نہیں لے رہی شاہ؟ ان کی حالت ماہی بے آب جیسی ہوئی جب ڈاکٹر نے آگے ہوتے چیک کیا اور نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹ گئیں۔ روح کھینچ لینے کا احساس سارم شاہ کو پہلی بار ہوا تھا۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے اپنے حصوں کو جگائے رکھا، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ تم یہاں سے جاؤ گے شاہ؟ انہوں نے پیچھے گھومتے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی، شزا نے احتجاج کرنا چاہا جب انہوں نے اس پھول سی بچی کو آگے کیا تھا۔ آج سے یہ تمہاری بیٹی شاہ۔ یہ الفاظ انہوں نے بہت اذیت میں کہے تھے، پر اپنی بیوی کی آخری نشانی پر کسی قسم کا خطرہ نہیں مول لے سکتے تھے، اسی لیے دل کو سخت کر لیا۔ ساکت تو کچھ لمحے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اپنی محبت کا جنازہ اٹھاتے وہ شخص خاموش ہو گیا تھا۔ بس ایک بات کہی تھی سارم شاہ نے، میں نے اپنا اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور واقعی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس شخص نے وقت کے بدلتے پہیے اور اپنے اللہ کا انصاف دیکھا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کچھ عرصے بعد ایک لاعلاج مرض کے ساتھ زندگی کے ماہ و وصال تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ چاہ کے بھی باپ سے منہ نہیں پھیر پایا، پر معاف بھی نہ کر پایا۔ پھر اس نے بھائی کو ایک شدید ایکسیڈنٹ کے زیر اثر معذور ہوتے دیکھا۔ ہاں، اس نے قدرت کا انصاف دیکھا۔ اس سے اس کی کل کائنات چھیننے والا بھائی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ رو رہا تھا، پر وہ معاف نہ کر پایا۔ کیا معاف کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، صبر سے مشکل ہے معاف کر دینا۔ اور وہ مان گیا تھا، اس کا ظرف اتنا بڑا نہ تھا۔ ان لوگوں نے ایک لاؤبالی سی لڑکی سے اس کے خواب اور زندگی دونوں چھین لی تھی۔ یہی لوگ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں کی جدائی کا سبب تھے، اور یوں ہی کاشان شاہ کے ظلم کا اختتام ہو چکا تھا۔ ہاں، اس کی ایک بیٹی تھی جو سارم شاہ کو بھی بہت عزیز تھی۔ وہ اس کے باپ کے گناہوں کی سزا قطعاً اس کو نہیں دے سکتے تھے۔ المیر وجدان خان زادہ آگے بڑھتے اذلان شاہ کے سینے سے لگ گئے۔ I'm really sorry۔ لہجہ نم ہوا تھا۔ وہ کیسے اپنے دوست سے اس قدر الگ ہو گئے کہ ایک بار وجہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ خان، تم بتاؤ گے یہ سب اشال کو؟ کیا بتانا ضروری ہے؟ وہ جانتے تھے حقیقت اذیت ناک ہے، پھر بتانا کیوں تھا؟ ہاں، میں سیلفش ہو گیا تھا، پر اب میں نہیں چاہتا وہ سارم بھائی سے بھی ملے، ان کی محبت محسوس کرے جس پر ان دونوں کا حق ہے۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا گئے تھے۔ ہاں، اور یہ میری جان ہے۔ جیا نے شامیر کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ وہ لوگ ابھی بھی لاؤنج میں تھے، جبکہ اذلان شاہ اپنے دوست کے ساتھ اسٹڈی میں ہی تھے۔ تو تم دونوں اپنی جانوں کو سنبھالو، ورنہ جس طرح یہ میری جان کو آ رہے ہیں، میں نے ساری جان نکال دینی ہے، اور خاص کر تمہاری جان ضائع نہ ہو جائے میرے ہاتھوں سے۔ اشال نے غصے سے ان دونوں کو دیکھتے کہا، اور لاسٹ میں سمیر کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ وہ تو تڑپ کے میرال کو اور سختی سے پکڑ گیا، مبادا اشال واقعی ایسا کچھ کر نہ دے جس پر اشال نے اسے آنکھوں سے داد دی کہ اس نے صرف مخاطب کیا تھا۔ جیا نے منہ بنایا، اگر سمیر میرال کو رکھے گا تو شامیر بھی میرے پاس رہے گا، جیا نے ضدی انداز میں کہا۔ تو اشال نے معصومیت سے اپنے شہزادے کو دیکھا جو اسے شدید پیارا لگتا تھا۔ ایک تو نین نقش بالکل باپ جیسے تھے، وہ فدا اسی بات پر ہو جاتی تھی اپنے بیٹے پر۔ کوئی بات نہیں اشال، اتنی قربانی تو دینی ہوگی، اب اس پدی سے جان چھڑانی ہے تو شامیر بھی دینا ہی ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو دلاسا دینے لگی۔ ہاں اوکے، رکھ لو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سر چھڑاتی کمرے کی طرف بھاگی۔ شزا شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا بچپنا دیکھا جو ابھی بھی جوں کا توں تھا۔ نوری نے اسے لان میں دیکھا تو اسی طرف آئی۔ وہ ان کے ساتھ ہی آئی تھی، پر سمیر جانے کیوں اس سے نظریں چرا رہا تھا، اسے بہت برا فیل ہوا۔ آپ سے بات کرنی ہے مجھے۔ عجب تھا لہجہ حکم، وہ جو میرال کو کھلا رہا تھا۔ حیرت سے مڑتے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں کہو۔
بمشکل حیرت پر قابو پاتے سرسری سا انداز تھا، ہر بار والا جوش دور دور تک نہ تھا۔ نوری کو افسوس ہوا وہ اس سے بچ رہا تھا، پر کیوں؟ وہ بھلا خود کو کہاں اس قابل سمجھتی تھی کہ اس سے سوال بھی کرے، اور کرے بھی کیوں؟ اس کی کیا غلطی تھی اس سب میں؟ وہ بس المیر وجدان خانزادہ کا بیٹا تھا، یہی تو مانتا آیا تھا وہ۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اس نے ساری سوچیں جھٹکتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، میں کیا کر سکتا ہوں پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر سارا دھیان میرال پر تھا، لیکن سماعتیں طلبگار تھیں۔ میرا انتظار، وہ کہتے اندر چلی گئی، اور وہ نہ جانے کتنی دیر کھڑا اس کی پشت تکتا رہا۔ او مائی گاڈ، میں نے غلط سنا ہے یا یہ وہی بول کر گئی ہے؟ او مائی لکی چارم۔ وہ چٹا چٹ میرال کے گال چوم گیا جس پر وہ اور کھلکھلائی تھی۔ وہ سب کام سے فارغ ہو کر روم میں آئے تو کمرے میں ہر جگہ اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں جگہ جگہ چھوٹی لائٹیں جل رہی تھیں، اور پورے ماحول کا روم خوابناک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے سب دیکھ رہے تھے جب اپنے سینے پر نازک انگلیوں کا رقص محسوس ہوا۔ میر کی آنکھیں بوجھل ہوئیں جو اب سب پیچھے سے ان کی طرف آئی تھی۔ میرون ساڑی میں اس کا دلکش سرابہ مقابل کے دل کی دنیا میں قہر برپا کر گیا۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے خود سے قریب تر گئے۔ میر کے شرٹ سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو اشال کے حواس معطل کر رہی تھی۔ وہ بہکی بہکی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کب جان سے زندگی بن گئے تھے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب تو اس شخص کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن تھا۔ جان لینے کا ارادہ ہے؟ ہیزل آنکھوں میں اپنی ساحرانہ آنکھیں گاڑے بوجھل لہدے میں دریافت کیا تو وہ ایک ادا سے مسکراتے ان کی گردن میں باہیں ڈالنے گئی۔ وہ جو اسے سچ بتانے کا سوچ کر آئے تھے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے سارا ارادہ ملتوی کر چکے تھے۔ انہیں یقین تھا وہ اسے پیار سے سمجھا لیں گا۔ جان بھی تو میری ہے، مان سے جواب آیا، جس پر میر نے سر خم کیا۔ بیڈ پر بکھرے پھولوں پر دھیان گیا تو مسکراہٹ شدید گہری ہوئی، پھر کسی خیال کے تحت اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے لگے جب اس نے اپنی انگلی مقابل کے ہونٹوں پر رکھنے بولنے سے باز رکھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس لبوں سے مس ہوتے محسوس کیے، خون کی رگوں میں سرور سا دوڑا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس کے نام کا راوگ لاپتی پورے زور و شور سے رفتار میں دوڑی تھیں۔ کمر کا گرفت مزید سخت اور درمیان کا فاصلہ کم ہوا تھا۔ پیار آ رہا ہے نا؟ وہ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے محبت سے پوچھنے لگی، جس پر بنا جواب دیے جو کب سے بہکی نگاہوں سے اس کے سرخ تو آتش آراستہ لبوں کو دیکھ رہے تھے اس پر جھکے محبت، اور پھر شدت سے اس کے لبوں کا جام پینے لگے۔ یوں ہی لبوں پر اپنی چھاپ چھوڑتے اسے باہوں میں برتے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بیڈ پر اس کے نازک وجود کو ان پھولوں کے بیچ رکھا۔ انداز میں از حد نرمی تھی، جیسے کسی پھول کی سی نرمی ہو اور ذرا سی سختی پر اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔ لبوں کا سفر چہرے سے ہوتا جا بجا گردن پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ وہ سرشاری سے آنکھیں موند گئی جب مقابل نے ہاتھ بڑھاتے لائٹ آف کرتے ان چھوٹی بتیوں کو بھی درمیان سے پھونک مار کر بند کر دیا تھا۔ 5 سال بعد وہ گہری نیند میں تھے جب چہرے کو چھوتے نرم اور نازک ہاتھوں نے ان کی نیند میں خلل ڈالا۔ ان ہاتھوں کا لمس وہ اچھے سے جانتے تھے، جبھی لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ ہاتھ اب آنکھوں کی پلکوں کی طرف آ رہے تھے، ساتھ کمرے کی فضا میں شرارتی ہنسی مگر دھیمی آواز میں سنائی دی۔ ٹھیک اسی وقت وہ تیزی سے آنکھیں کھولتے، ہاتھوں کو پیچھے لے کر جاتے اس کے چھوٹے سے وجود کو پیچھے سے آگے کی طرف گراتے گدگدی کرنے لگے۔ وہ آنکھوں کو پوری شدت سے نیچے کھلکھلائی جب کمرے میں اس کی کھلکھلاہٹ میر کو زندگی کا گمان دیتی تھی۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتے محبت سے کہا، جس پر اس نے اپنی ہیزل آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولا جہاں وہ محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، وہ چہکتے ہوئے ان سے لپٹی۔ لو یو ڈیڈ کے دل، وہ اسے ماسے پر بوسہ دیتے اٹھ کر بیٹھے۔ آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے چہرے پر رکھتے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ایسا کرتے وہ اس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ ان کا دل کیا وہ اسے خود میں چھپا لے۔ حالانکہ انہیں اچھے سے علم تھا ان کی بیٹی معصوم تو بالکل نہیں، پر اشال کی بیٹی تھی، اپنے مطلب کے لیے اسے معصوم بننا اچھے سے آتا تھا۔ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے گال پر پیار کر گئی۔ وہ سب سے زیادہ والے سوال کا جواب اسے کبھی دے ہی نہیں پائے تھے، پر یہ تو میرال بھی جانتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ پیار اشال سے کرتے تھے، اور یہ بات اشال نے کئی بار اتراتے ہوئے اسے کہا تھا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بھی کہا تھا، پر ان کی خاموشی سے میرال کو جواب مل جاتا تھا۔ پھر بھی وہ ہر روز یہ سوال پوچھتی تھی اور جا کر باقاعدہ اشال سے کہتی کہ ڈیڈ نے آج اس سے کہا وہ سب سے زیادہ پیار اس سے کرتے ہیں، جس پر سامنے سے اشال محض ہنس دیتی۔ مما کہاں ہے آپ کی؟
نرمی سے اس کے پھولے گالوں کو سہلاتے پوچھا، اشال تو نیچے ناشتہ بنا رہی ہے؟ پلکوں کو اوپر نیچے کرتے سوچنے والے انداز میں جواب دیا۔ وہ ان کی دیکھا دیکھی اشال ہی بولتی تھی۔ المیر وجدان خانزادہ نے پھر اسے مما سکھانے کی بہت کوشش کی، پر وہ ڈٹی رہی کہ جیسے وہ ان کی اشال ہے اس کی بھی اشال ہے۔ اوکے میری جان، آپ یہاں ویٹ کریں، ڈیڈ فریش ہو کر آتے ہیں، محبت سے کہتے وہ ڈریسنگ پر نکلا ہوا ڈریس لیے واش روم میں بند ہوئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیر کینچی کی صورت ایک کے اوپر ایک رکھے سائڈ پر پڑا ان کا موبائل اٹھا کے پاسورڈ بناتے پکچرز لینے لگی۔ ان کی آدھی سے زیادہ گیلری اس کی تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ میرال المیر وجدان خانزادہ، یو آر سو بیوٹیفل، اس نے کیمرے میں خود کو دیکھتے مسکراتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ مما پلیز نا، اس نے چھوٹے سے ہونٹ باہر نکالتے آہستہ سے آواز میں کہا۔ اسے معصوم شکل بنانے کی ضرورت قطعاً نہیں تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا وہ شدید معصوم ہے، اور بقول میرال کہ اس کا بھائی شدید بے وقوف ہے۔ اب بھی وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا، ورنہ اس کی جگہ اگر میرال ہوتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، پر اپنی منوا کر رہتی۔ گڈ مارننگ میرا شونا گڈا۔ کچن میں انٹر ہوتی جیا نے اسے پیچھے سے گود میں اٹھاتے اس کے گال چومتے خوشی سے کہا۔ اس کا روکھا چہرہ چمک ہی اٹھا تھا۔ وہ ڈوڈلز بنا دو، وہ اس کو کندھے پر سر رکھتے خوشی سے بولا، کیونکہ اسے یقین تھا وہ فرمائش کرے گا تو جیا سارا کام چھوڑ کے اس کی فرمائش سب سے پہلے پوری کرے گی، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ جیا کے لیے شامیر سب سے پہلے تھا، شاید خود سے بھی۔ اس نے ایک نظر اشال کو دیکھا جو سب سے بے پرواہ ناشتہ بنانے میں مگن تھی۔ سمپل پرپل فراک پر اسٹریٹ بلیک پینٹ اور پرنٹڈ دوپٹہ کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بندھا ہوا تھا اور کچھ بال کان کے پاس اور گردن پر سے چپکے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ملازمہ بھی ناشتہ ہی بنا رہی تھی۔ یہ ناشتہ گھر والوں کے لیے تھا اور اشال صرف میر کے لیے بنا رہی تھی، کیونکہ یہ انہی کی روٹین تھی، کیونکہ یہ اسے پسند تھا، اور اس کے علاوہ تو اسے خود کے لیے بھی بنانا گوارا نہ تھا۔ اوکے پوکی جان، ابھی بناتے ہیں۔ وہ اسے شیلف پر بٹھاتے اس کی فرمائشیں سننے لگی، اور وہ جو اتنا فری ہو کر اسے ہی بتاتا تھا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا آپ کو میڈم؟ بوڑھا کرنا ہے مجھے انتظار کروا کر؟ وہ کمرے سے نکلتے فون کان سے لگائے کاریڈور سے گزرتا مظلومیت سے بولا، جس پر فون کے دوسرے سائڈ موجود وہ لڑکی کھلکھلائی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے سوچوں کا مرکز اس کا سنہرا مسکراتا چہرہ ابھرا، جس پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اب انتظار بچا ہی کہاں ہے جناب؟ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ میں پکڑا اسٹیتھوسکوپ گھماتے کہنے لگی، جس پر سمیر نے بو بنایا۔ رہنے دو، تمہیں کیا پتا میں… وہ کہتے کہتے رکا جب نظریں ڈیڈ کے کمرے میں ماڈل سٹائل میں بیٹھی میرال پر رکی۔ وہ کھل پہ مسکرایا۔ نور تم بیزی تھی نا، تم کام کرو، میں فری ہو کر بات کروں گا۔ وہ کہتے الوداعی کلمات کہتے فون کاٹ گیا۔ دوسری سائڈ پر نوری بھی جان گئی تھی کہیں آس پاس میرال دکھ گئی ہوگی یا اس نے پکڑ لیا ہوگا۔ سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر بڑھ گئی۔ کس کی تصویریں لی جا رہی ہیں ڈال؟ وہ آتا اس کے پاس کھڑا ہوتا اپنی باہیں وا کر گیا۔ وہ موبائل رکھتی چہکتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ ڈیڈ فریش ہو رہے ہیں؟ سمیر نے اسے گود میں پکڑتے پوچھا تھا۔ ڈیڈ کو چھوڑو برو، لک ایٹ می، میں ایسی لگ رہی ہوں؟ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہونٹوں کو پاؤٹ بنائے پلکوں کی جھالر اوپر نیچے کرتے پوچھا۔ یہ اس کی عادت تھی، سمیر کی توجہ وہ بالکل بانٹ نہیں پاتی تھی، یہ بھی اس کی دی ہوئی ایکسٹرا اٹینشن کی وجہ سے تھا۔ پری لگ رہی ہو، آج چھٹی ہے نا، کار ریسنگ کے لیے چلیں گے؟ وہ اس سے کہتا اسے لے باہر کی طرف بڑھا جب سیڑھیوں سے اوپر چلتی اشال انہیں کراس کرنے لگی۔ ڈیڈ نہا رہے ہیں۔ اسے روم میں جاتے دیکھ میرال نے فوراً ٹوکا۔ اس کا ارادہ یہ بتانے کا تھا کہ وہ اٹھتے ساتھ سب سے پہلے اس سے ملیں۔ تو میں ہی صبح انہیں کپڑے نکال کر دے کر آئی تھی اور اٹھا کے بتا کے بھی آئی تھی۔ وہ بھی پیچھے گھومتے دل جلانے والی مسکراہٹ اسے پاس کرتے یہ بتا گئی کہ وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے ان سے مل چکی تھی۔ اس سے پہلے میرال سمیر کی گود سے اترتے کمرے میں دوبارہ بھاگتی، وہ تیزی سے روم میں جاتے بند کر گئی، جس کی آواز سنتے میرال نے برا سا منہ بنایا۔ دوسری جانب سارا ڈرامہ دیکھتے سمیر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اشال ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھ کے بیٹھے میر کو اپنی مرضی کی چیزیں پکڑا رہی تھی۔ گھڑی کے بعد اب اس نے پرفیوم اٹھایا۔ یہ والی لگائیں، اس کی اسمیل میری فیوریٹ ہے۔ اس نے کیپ سائڈ پر رکھتے بوٹل ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ مکمل تیار ہوتے اس کے پاس ہوئے تو اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، پھر مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھے پر رکھا۔
آپ سب سے زیادہ پیار میرال سے کرتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں میں گاڑے سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ اور ایسا میں نے کہا کیا؟ مقابل نے بھرپور چونکنے کی اداکاری کی۔ نہیں، آپ کی شہزادی نے۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں ہنس دیے۔ المیر وجدان خانزادہ نے جھکتے اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ بالکل تم پر گئی ہے شدت پسند، انہوں نے بھاری لہجے میں کہتے اس کی چھوٹی سی ناک چومی۔ مجھ پر گئی ہے اٹس اوکے، پر میری جگہ لینے کی کوشش کرے اٹس ناٹ اوکے، وہ بھی اسی انداز میں جواب دیتے ان کے لبوں سے اپنے لب مس کر گئی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہر بار کہا گیا یہ ایک جملہ اسے اپنی زندگی کا حاصل معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، یہ آخری چھٹی ہے، کل سے آپ پھر سے آفس آ رہی ہیں۔ المیر وجدان خانزادہ کے ٹوکنے پر اس نے پوری دل جمی سے ہاں میں سر ہلایا۔ گریجویشن کے فوراً بعد ہی وہ آفس جوائن کر چکی تھی، جو سب سے زیادہ خوش کن میر کے لیے تھا، کیونکہ وہ ہر وقت آنکھوں کو دیدار کے لیے میسر جو تھی۔ اوہ ہاں، مجھے سارم بابا کی کال آئی تھی، وہ بچوں سے ملنے آئیں گے، چلے جلدی سے ناشتہ کر لیں۔ اچانک یاد آنے پر وہ تیزی سے کہتے ڈریسنگ سے اتر گئی، جس پر وہ سر خم کرتے اسے ساتھ لیے نیچے کچن کی طرف بڑھے۔ سارم شاہ کی سچائی وہ اگلے دن ہی اسے بتا چکے تھے۔ سب کچھ ایک ساتھ برداشت کرنا مشکل تھا، پر سنبھالنے والا ساتھ ہو تو ساری مشکلیں یوں ہی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ سارم شاہ اور باقی لوگ اب شاہ ولا میں ہی رہتے تھے۔ سمیر آج آفس سے جلدی فری ہو گیا تھا تو سیدھے گھر ہی آیا تھا۔ اس کا گزر ڈرائنگ روم سے ہوا تو جیا کو گلاس فال کے پاس دیکھا۔ وہ اسے وہاں کھڑے دیکھ کر چونکا، کیونکہ عموماً اس وقت جیا کورٹ میں ہوتی تھی، پر شاید آج کوئی کیس نہیں تھا وکیل صاحبہ کے پاس۔ چلو اچھا تھا، کچھ ٹائم اس کے ساتھ مل جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، پر قریب پہنچتے وہ چونکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں لان میں اشال بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی گود میں میرال تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ شامی روم میں سو رہا تھا اور وہ دونوں جو ہر وقت میر کے سامنے لڑتی رہتی تھیں، اب ساتھ بیٹھے راز و نیاز میں مصروف تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو جیا؟ اسے اپنے حصار میں لیتے بہت پیار سے پوچھا۔ ماں تو پیار کرنے والی ہوتی ہے نا؟ اس نے پہلے چونک کے سمیر کو دیکھا، پھر آہستہ آواز میں کہا۔ سمیر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ظاہر نہ بھی کرے پر وہ جانتا تھا وہ راز جیا کی شخصیت پر گہرا اثر ڈال گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ سب سہ کر چھپا گئے تھے، کیونکہ جانتے تھے جو کھل جائے پھر وہ درد ہی دیتا ہے۔ ہاں، سمیر نے ایک لفظی جواب دیا۔ نظریں اس کی بھی سامنے کی طرف تھیں۔ وہ بہت پیار کرتی ہے نا میرال سے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ اس شخص کا خون ہے جس سے وہ عشق کی دعوے دار ہے نا؟ اس نے اپنی بات کے بعد تائید چاہی، جس پر سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس کے دل کے ہر زخم پر مرہم رکھنا چاہتا تھا، پر اس کے لیے ضروری تھا کہ چوٹ کہاں کہاں لگی ہے یہ پتہ ہو۔ رشنا آنٹی بھی کتنا تڑپتی تھیں، کتنا معافیاں مانگی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ وہ تو زیادتی کی نشانی تھی، پر وہ ان کی اولاد تھی۔ پھر وہ کیوں؟ اس سے آگے اس سے نہیں کہا گیا، پر سمیر جانتا تھا وہ کس کا وہ کہہ رہی ہے۔ کسی بھی جذبے کو محسوس کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور اس دل میں محبت کے جذبے کا ہونا شرط۔ میرال مجھ پر جان چھڑکتی ہے کیونکہ میں اسے یہی جذبہ دیتا ہوں۔ میں کبھی اپنی ماں سے محبت نہیں کر پایا کیونکہ میں نے کبھی ان کی آغوش میں محبت محسوس نہیں کی، اور تم اوپری محبت کو محسوس کرتے خود کو زبردستی مطمئن کرتی رہیں۔ تم غلط ہو جیا، تم بچی نہیں ہو۔ ڈیڈ نے تمہیں نہیں روکا تاکہ مستقبل میں تم کبھی بھی انہیں الزام نہ دو، پر تمہیں خود کو روکنا چاہیے تھا۔ تم اصل اور نقل کا فرق جانتی تھی، پر تم نے ان کے مطلبی پن میں چھپی محبت کو زبردستی اصل مانا۔ تمہیں تکلیف ہوئی میں جانتا ہوں، پر سامنے والے کو جب فرق نہ پڑتا ہو اس کے لیے آنسو بہانا بے وقوفی ہے، اور جو چیز نہ ملی ہو اس پر گلہ کرنا ناشکری، اور اتنی نعمتوں کے بعد ناشکری تم پر حرام ہے۔ وہ سیدھے سیدھے لفظوں میں اسے سمجھا گیا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ لب اب کے مسکرا دیے تھے۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، سب کچھ۔ اس کے دل نے دہائی دی۔ آپو چھوڑو برو کو۔ میرال کی اچانک آواز پر وہ دونوں الگ ہوئے جو خونخوار نظروں سے جیا کو گھور رہی تھی۔ میرے برو ہیں، تم جاؤ اپنے بے وطوف شونا مونا کے پاس۔ وہ سمیر سے آگے کھڑی ہوتی نقل اتارتے بولی، جس پر جیا نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ سمیر مسکراہٹ دبائے اسے گود میں اٹھا گیا۔ مما کہاں ہے؟ مما کہاں ہے؟ مما کہاں گئی تمہاری؟ آس پاس اشال کو نہ دیکھ جیا نے پوچھا۔ وہ آفس چلی گئی، میرال نے جواب دیا جب شامی روتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ مما تاں ہے پو۔ اس سے آپ نہیں بولا جاتا تھا جب ہی پو کہتا تھا،
اور ساتھ تھوڑا توتلا بھی تھا۔ وہ نیند سے جاگا اور اس وقت شدید ماں کی طلب دکھ رہی تھی۔ میں آپ کو ماما کے پاس لے کر چلتی ہوں جان، کپڑے چینج کر لیتے ہیں پہلے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بولی، ہم بھی چلیں گے؟ میرال نے خوش ہوتے کہا، ہم پکنک پر نہیں جا رہے۔ جیا نے گھورتے ہوئے جواب دیا، مجھے ڈیڈ سے ملنا ہے۔ وہ میرال ہی کیا جو خاموش رہے۔ میر، یہ فائل دیکھیں اس میں۔ وہ اس وقت ان کے چیئر کے پاس کھڑی فائل کی طرف متوجہ کروا رہی تھی جو سب سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ میر، یہاں دیکھنا ہے۔ وہ ان کی نظروں سے زٹ ہوتے چڑ کے بولی، ساتھ پیپر پر پین پریس کیا تھا۔ وہ اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ جھٹکے سے ان کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ میر، اس نے کندھے کو جکڑتے مقابل کو گھورا جس پر ڈھٹائی سے مسکراتے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو انگلیوں میں گھمانے لگے۔ یا زیادہ پیاری لگ رہی ہو یا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے؟ بہکی بہکی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کی محبت کی شدت میں شدید حد اضافہ ہوا تھا کہ کبھی کبھی شال بھی گھبرا جاتی تھی۔ اس کی پلکیں کچھ توقف کے لیے لرزی تھیں اور پلکوں کے چلمن کا رقص انہیں مسمرائز کر گیا تھا۔ دل، لہجہ خود بخود بوجھل ہوا تھا۔ وہ اس کے نمی پھوٹتے پھل عرضی لبوں پر جھکنے کو تھے جب اس نے فوراً سے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ میرا آفس ہے۔ وہ بہک رہے تھے، ایسے میں اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ میرے آفس میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس کی بات کو رد کرتے بنا مزید کوئی گھور افشانی سنے جھکے۔ ابھی میر کے یاقوتی لب اس کے لب سے مس ہوئے تھے جب اچانک تیزی سے ڈور کھلا۔ وہ اتنی ہی تیزی سے کھڑی ہوئی، وہ بھی اپنی جگہ چونکے۔ ہم 10 سیکنڈ بعد ریٹیک کرتے ہیں انٹری کا۔ سمیر جو میرال کو گود میں پکڑے دھڑلے سے اندر آیا تھا، کچھ دیکھا تو یقیناً نہیں تھا اس نے، پر اچانک اٹھنے والا عمل اس کی نظروں سے مخفی نہ تھا جب ہی شرارت سے کہتا، گیٹ بند کر گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ… وہ دیوار سے نظریں ان کی طرف کرتی بولنے لگی، 10 سیکنڈ کہا ہے اس نے۔ وہ فوراً اسے ٹوک گئے جس کا مطلب سمجھتے وہ بس انہیں گھورتی فائل پکڑے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بھی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ پوچھنا تو نہیں چاہیے پھر بھی پوچھ لیتا ہوں۔ وہ لوگ دوبارہ اندر آئے جب سمیر نے ہنستے ہوئے پوچھا، ساتھ میرال کو لیے کاؤچ پر تقریباً لیٹتے اسے اپنے سینے پر بٹھایا تھا۔ جیا اشال کے پاس جاتے شامیر کو ڈیسک پر بٹھاتی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ تو چاہت ہے کسی اور کی، تجھے لے گیا کوئی اور ہے۔ یہ شاعری بھی سمیر کی طرف سے آئی تھی۔ جیا اپنی مسکراہٹ دباتے شامیر کو لیے کاؤچ میپ پر جگہ بنائے بیٹھی۔ اشال کی خونخوار نگاہیں میر پر ٹکی تھیں اور ان کی سمیر پر۔ اشال نے کتنی بار ریس ہارنے والی بات پر اسے چھیڑا، اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ یہ میرا آفس ہے، گھر نہیں، یہاں کیوں شغل لگایا ہوا ہے؟ ان چاروں کو یہیں کھیلتے دیکھ انہوں نے باہر بھیجنے کی غرض سے ٹوکا۔ ہم تو آفس ہی سمجھ رہے تھے ڈیڈ، پر آپ لوگوں نے اپنا بیڈ روم سمجھ لیا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ٹی وی لاؤنج والا منظر دے دیا جائے۔ بر وقت جواب آیا تھا۔ جہاں پر وہ ضبط کر گئے وہیں اشال شدید نگاہوں سے انہیں گھورتی باہر نکل گئی۔ تو میں بتاتا ہوں، میں صبر کرو۔ وہ اس کے پیچھے نکلے، ساتھ ہی سمیر کو وارن کیا جو ہوا میں اڑتے میرال کے ساتھ بزی ہو گیا تھا۔ یار سوری نا اشال، مجھے نہیں پتا تھا کہ… وہ آفس میں گیٹ بند کرنے کو تھی، بیچ میں پیر رکھتے انہوں نے اسے روکا۔ وہ ڈور چھوڑتے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبھی وہ بھی تیزی سے اندر آتے ڈور لاک کیے اس کی طرف گھومے جو سینے پر ہاتھ باندھے انہیں گھور رہی تھی۔ آبویسلی انہیں گھور رہی تھی۔ گیٹ کیوں لاک کیا؟ اس نے تفتیشی نظروں سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ آبویسلی کس کا مت کہیے گا؟ وہ کہنے کو تھے جب اشال نے فوراً بات کاٹی۔ آپ کی وجہ سے سمیر کو موقع مل گیا ہے۔ وہ غصے سے بولی، کوئی کس وس نہیں ملے گی۔ وہ کہتے گھومی جب مقابل نے اس کے ہاتھوں کو جکڑتے اسے حصار میں لیتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ اچھا ایک دے دو، کس دو نا پلیز۔ آہستہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئی تھیں اور وہ ہاتھ ان کے بھاری ہاتھوں میں دب گئے تھے۔ اس نے پیچھے سر کو میر سے سینے سے ٹکا دیا۔ دونوں وجودوں کے اندر ایک سکون سا اترا تھا۔ آج کیوں شرم آئی؟ جب سب کے سامنے عشق کا دعویٰ کیا تھا تب تو شرم نہیں آئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتے بولے، وہیں لفظ بلفظ اس کے کانوں میں سارا ماضی کا منظر اس کے دماغ کے پردے پر لہرا گیا۔ ہونٹ کان کی لو کو چھوتے حال کا احساس دلا رہے تھے۔ نہیں، بالکل شرم نہیں آئی، کیونکہ یہ اشال شاہ کے بے شرم عشق کی داستان تھی جو اسے آپ سے ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے یوں ہی حصار میں کہا۔
نہیں، یہ داستان تھی نہیں، یہ داستان ہے، پر اشال شاہ کی نہیں۔ وہ کہتے چہرے سے اپنا چہرہ جوڑا، غربت بڑی تھی اور دھڑکنیں رکی تھیں، وہیں سماعتیں ان کے بولنے کے منتظر تھیں۔ دل میں سکون اترا جب محبوب کے لبوں سے سنا، اشمیر کے بے شرم عشق کی داستان۔ ویورز، ہمارا یہ ناول اختتام کو پہنچا۔ آپ لوگ ناول کو انجوائے کریں، اور جو مسٹیکس ہیں مجھے اس کے بارے میں کامنٹس لازمی کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے انعام ہوگا۔ تھینکس فار سپورٹ۔